بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی عمرو اور فومانچو جادوگر۔ خواجہ عمرو یار اپنی سلیمانی زنبیل لیے گھر سے نکلا تو سوچ رہا تھا اس بار تلسم ہوشربا کے جادوگروں کو لوٹے یا کسی اور علاقے کا رخ کرے۔ کچھ دور چلنے کے دوران اس نے فیصلہ کیا کہ اس ماہ تلسم والوں کو سکون سے رہنے دیں اور چین کا رخ کر کے چین میں آج کل فومانچو جادوگر کی سرگرمیاں عروج پر تھیں۔ اس نے جادوگروں کا ایک گروہ پال رکھا تھا۔ چین کے لوگ ان جادوگروں سے بے حد تنگ تھے۔ وہاں کا بادشاہ جادوگروں کے مقابلے میں بے بس تھا، بلکہ عملی طور پر وہاں فومانچو جادوگر اور اس کے گروہ کی حکومت تھی۔ وہ جو چاہتے ظلم و ستم کرتے، انہیں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ تھا۔ عمرو نے سوچا اس بار فومانچو سے ٹکر لے کر اسے نیچا دکھائے۔ اس صورت میں اسے مال و زر کے علاوہ چینی عوام کی دعائیں بھی ملیں گی۔ عمرو شہر سے باہر نکلا اور چین جانے والے راستے پر چل پڑا۔ ابھی چند قدم چلا ہی تھا کہ اچانک زمین پھٹی اور زمین میں سے ایک کاغذی پتلا برآمد ہوا۔ عمرو سمجھ گیا کہ وہ طلسمی پتلا ہے۔ عمرو اس پتلے نے کہا، شہنشاہ افراسیاب نے پیغام بھیجا ہے، اگر دولت کمانا چاہتے ہو تو فوراً میرے پاس پہنچو۔ وہ کس طرح؟ عمرو نے چونک کر پوچھا۔ دولت کا لفظ سن کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا تھا۔ یہ تمہیں شہنشاہ ہی بتا سکیں گے، پتلے نے کہا۔ اچھا تم چلو، میں آ جاؤں گا، عمرو نے کہا۔ اگر تم آنا چاہتے ہو تو میں تمہیں وہاں لے جا سکتا ہوں، پتلے نے پیشکش کی۔ عمرو نے اس کی بات پر غور کیا، پھر بولا، ٹھیک ہے تم مجھے لے چلو، مجھے اپنا ہاتھ پکڑا کر آنکھیں بند کر لو، پتلے نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ عمرو نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ ایک لمحے بعد اس کے کانوں میں افراسیاب کی آواز آئی، اب آنکھیں کھول دو عمرو، اور عمرو نے آنکھیں کھول دیں۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ پتلا غائب تھا اور وہ افراسیاب کے سامنے تلسم ہوشربا کے شاہی دربار میں کھڑا تھا، اور افراسیاب اس کی طرف دیکھتا ہوا مسکرا رہا تھا۔ کہو افراسیاب، مجھے کس لیے بلایا ہے؟ عمرو نے افراسیاب سے پوچھا۔ میں تم سے ایک معمولی سا کام لینا چاہتا ہوں، افراسیاب نے مسکرا کر کہا۔ اس کام کے بدلے میں تمہیں 1,00,000 اشرفیاں ملیں گی، کیا تم تیار ہو؟ صرف 1,00,000؟ عمرو نے منہ بنا کر کہا۔ ہوش سنبھال کر بات کرو، 1,00,000 اشرفیاں تو میرا صرف یہاں تک آنے کا معاوضہ ہے، اور وہ میں پہلے ہی وصول کروں گا، اس کے بعد کام کی بات ہوگی۔ او اتنے لالچی ہو تم، افراسیاب نے ہنس کر بولا۔ خیر تمہیں 1,00,000 بھی دے دیے جائیں گے۔ اچھا آپ بتاؤ کام کیا ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ تمہیں چین جانا ہوگا، افراسیاب بولا۔ وہاں سرخ پہاڑوں کے درمیان ایک قدیم عمارت ہے، اس عمارت میں صدیوں پرانا ایک طلسمی بت رکھا ہے، تمہیں وہ بت تباہ کرنا ہے۔ اگر تم اس مہم میں کامیاب ہوگے تو تمہیں 1,00,000 اشرفیاں ملیں گی۔ پھر وہی 1,00,000، عمرو چلایا، غضب خدا کا، 1,00,000 اشرفیاں تو میرا صرف آنے کے بارے میں بات چیت کرنے کا معاوضہ ہے، اور وہ معاوضہ حاصل کیے بغیر میں مہم پر نہیں جاؤں گا۔ ہوش میں آؤ عمرو، اتنا لالچ ٹھیک نہیں، افراسیاب غصیلے لہجے میں بولا۔ تم حد سے بڑھتے جا رہے ہو، میں تمہیں گرفتار بھی کر سکتا ہوں، تم خود بے ہوش معلوم ہوتے ہو پیارے۔ عمرو ہنس کر بولا، اگر تمہیں سودا منظور نہیں ہے تو مجھے 2,00,000 اشرفیاں ادا کرو، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ افراسیاب سوچتا ہوا بولا، 2,00,000 اشرفیاں تو تمہارے یہاں آنے اور مجھ سے بات کرنے کا معاوضہ ہوا، کام کرنے کا کیا معاوضہ لوگے؟ تم کتنا دے سکتے ہو؟ عمرو نے الٹا اس سے پوچھ ڈالا۔ صرف 1,00,000 اشرفیاں اور بس، افراسیاب نے دانت بھینچ کر کہا۔ لا حول ولا، عمرو نے منہ بنایا۔ تم تلسم کے شہنشاہ ہو اور تمہیں گنتی نہیں آتی؟ کیا ایک کی دم نہیں چھوڑ سکتے؟ کبھی 2 4 6 8 یا 10 15 بھی بول دیا کرو۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ افراسیاب اسے گورتا ہوا بولا۔ مطلب یہ کہ تمہارا کام طلسمی بت توڑنا یہاں آنے اور تم سے بات کرنے سے زیادہ مشکل اور دشوار ہے، اسی لیے اس کا معاوضہ کم سے کم 10,00,000 اشرفیاں ضرور ہونا چاہیے۔ شاید تم سٹیا گئے ہو، بڈھے خبیث، افراسیاب چلایا۔
اچھا بھائی ناراض کیوں ہوتے ہو؟ 5 لاکھ عمرو نے کہنا چاہا۔ نہیں صرف 3 لاکھ، افراسیاب اس کی بات کاٹ کر بولا۔ کیا تمہیں منظور ہے؟ تم کہتے ہو تو منظور کر لیتا ہوں۔ عمرو نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا، نکالو 3 لاکھ کام کے اور 2 لاکھ پہلے والے۔ میں رقم پیشگی لیے بغیر کام نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، افراسیاب نے دل ہی دل میں کہا، بعد میں تم لینے کے قابل ہی نہیں رہو گے۔ اس نے وزیر خزانہ سے کہا، اسے 5 لاکھ اشرفیاں ادا کر دو۔ پھر عمرو سے بولا، یہ نہ ہو کہ اشرفیاں لے کر کام کرنے کی بجائے عیش و عشرت میں پڑ جانا۔ افراسیاب مصنوعی غصے سے بولا، عمرو وعدہ شکن نہیں بت شکن ہے۔ تمہارے علاوہ کوئی جادوگر یہ بات کرتا تو اس کی پسلیاں توڑ کر جوڑ دیتا۔ اچھا اچھا، افراسیاب اس کی بات پر بے اختیار ہنستا ہوا بولا، ٹھنڈے رہو اور وزیر کے ساتھ جا کر خزانے سے رقم لے لو۔ بہتر، میں ادھر سے رقم لیتا ہوا واپس چلا جاؤں گا، اجازت دیں۔ عمرو نے کہا اور وزیر خزانہ کے ساتھ چل پڑا۔ وزیر اسے شاہی خزانے میں لے گیا اور عمرو کو 5 لاکھ اشرفیاں دیں جو اس نے زنبیل میں ڈال لیں۔ پھر زنبیل سے بے ہوشی کا گولا نکالا اور وزیر کی ناک پر دے مارا۔ وزیر بے ہوش ہو کر خزانے کے ڈھیر پر گر پڑا۔ اس کمرے میں اور کوئی نہ تھا۔ عمرو نے تمام زہر و جوار زنبیل میں بھرے، رنگ و روغن عیاری سے اپنی شکل وزیر خزانہ جیسی بنائی اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک کونے میں ڈال دیا۔ پھر خزانے سے باہر نکلا۔ باہر کھڑے محافظوں نے اسے وزیر سمجھا اور اسے سلام کیا۔ عمرو نے ایک محافظ کو ہوائی گھوڑا منگوانے کا حکم دیا اور اس نے فوراً ہی جادو کے زور سے گھوڑا پیدا کر دیا۔ عمرو اور وزیر خزانہ کے جانے کے بعد وزیر اعظم نے اٹھ کر افراسیاب سے عرض کی، حضور آپ نے عمرو کو بہت دولت دے دی۔ افراسیاب نے ہنس کر کہا، مجھے بھی اس کا احساس ہے، مگر عمرو کو ختم کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہ تھا۔ اب وہ چین سے زندہ واپس نہیں آ سکے گا۔ بس یوں سمجھ لو کہ یہ 5 لاکھ اسے ہلاک کرنے یا اس کی زندگی کی قیمت ہے، سمجھے؟ حضور، ایک جادوگر اٹھ کر بولا، آپ نے خواہ خواہ 5 لاکھ خرچ کیے، ہم خود بھی اسے ہلاک کر سکتے تھے۔ وہ اکیلا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم اسے یہاں سے زندہ نہ جانے دیتے۔ بس بس رہنے دو، اتنا عرصہ ہو گیا ہے اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے تو اب کیا کر لیتے؟ وہ جب بھی طلسم میں آتا ہے آزادانہ لوٹ مار کرتا ہے اور 10-20 افراد کو قتل کر کے صاف نکل جاتا ہے۔ آج تک کوئی اس کا بال بھی بیکھا نہیں کر سکا۔ افراسیاب نے طنزیہ لہجے میں کہا، حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں اسی وقت جا کر اس کی کھال اتار سکتا ہوں۔ دربار میں ایک کرسی پر بیٹھے تیلا جادوگر نے اٹھ کر کہا، ٹھیک ہے، اگر تم گمنڈ میں ہو تو جاؤ، لیکن اگر ناکام رہے تو میں تمہاری کھال کھینچ لوں گا۔ بے شک، تیلا جادوگر نے کہا، اور اگر میں کامیاب رہا تو پھر وہ 5 لاکھ تمہیں انعام میں دے دیے جائیں گے۔ افراسیاب نے کہا۔ تیلا جادوگر جلدی جلدی دربار سے نکلا اور شاہی خزانے کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر اس نے محافظوں سے عمرو اور وزیر کے بارے میں پوچھا۔ وزیر صاحب تو ابھی ہوائی گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں گئے ہیں، مگر عمرو شاید اندر ہی ہے، محافظوں نے بتایا، کیونکہ ہم نے اسے باہر آتے نہیں دیکھا۔ یہ سن کر تیلا جادوگر چونکا اور خزانے والے کمرے میں داخل ہوا، مگر اندر داخل ہوتے ہی اچھل پڑا۔ ایک کونے میں وزیر خزانہ بے ہوش اور بندھا ہوا پڑا تھا اور کمرہ مال و زر سے خالی نظر آ رہا تھا۔ تیلا جادوگر سمجھ گیا کہ جو وزیر ہوائی گھوڑے پر گیا ہے وہ یقیناً عمرو تھا اور اصل وزیر کو باندھ گیا۔ اس نے وزیر خزانہ کے ہاتھ پاؤں کھولے اور اسے ہوش میں لایا۔ وزیر خزانہ عمرو کو غائب پا کر پریشان ہو گیا، اور پھر جب خزانہ بھی غائب پایا تو رونے لگا کہ افراسیاب اسے وزارت سے معزول کر دے گا۔ تیلا جادوگر نے اسے تسلی دی اور کہا، گھبراؤ نہیں، میں اس خبیث کو گرفتار کرنے جاؤں گا۔ تم چل کر شہنشاہ افراسیاب کو اپنا بیان دو، امید ہے وہ تم پر ناراض نہیں ہوں گے۔ وزیر خزانہ تیلا جادوگر کے ساتھ دربار کی طرف چل پڑا۔ دربار میں پہنچ کر جب اس نے عمرو کی عیاری کی داستان اور خزانے کے لوٹے جانے کی خبر دی
تو افراسیاب نے سر پیٹ لیا۔ عمرو اصل معاوضے سے 1000 گنا زیادہ رقم لے اڑا تھا۔ بے وقوف احمق، تم اسے خزانے کے باہر ٹھہرانے کی بجائے اندر کیوں لے گئے تھے؟ افراسیاب چلایا۔ اس سوال کا وزیر کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ چند لمحے افسوس کرنے کے بعد افراسیاب بولا، خیر، یہ اس خبیث عیار کی آخری واردات تھی۔ اب وہ موت کی وادی سے زندہ واپس نہیں آئے گا۔ فو منچو جادوگر اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اس حادثے کا غم غلط کرنے کے لیے رقص و سرور کی محفل سجاؤ اور عمرو کی موت کی خوشی مناؤ کہ وہ جلد ہلاک ہونے والا ہے۔ اس کے حکم پر فوراً ہی وہاں رقص شروع ہو گیا۔ عمرو وزیر خزانہ کا ہم شکل بنا ہوا تھا اور اس کا طلسمی گھوڑا ہواؤں میں دوڑ رہا تھا۔ آج وہ بہت خوش تھا، اسی لیے کہ اس نے افراسیاب سے 5 لاکھ اشرفیوں کی بجائے اس کی ساری دولت لے لی تھی اور اپنے خیال میں اسے کنگال کر آیا تھا، مگر اسے یہ معلوم نہ تھا کہ افراسیاب کے لیے اب بھی یہ سودا سستا تھا۔ ہر بار لوٹے جانے سے بچنے کے لیے وہ ایک ہی بار لٹ گیا تھا اور اس نے عمرو کو ایک ایسی مہم پر بھیج دیا تھا جس میں عمرو کے بچنے کا 1% بھی امکان نہ تھا۔ عمرو نے طلسمی گھوڑے کو چین کی سمت اڑنے کا حکم دیا تھا، مگر اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ ممکن ہے خزانہ لوٹے جانے کی خبر سن کر وہ اس کی گرفتاری کے لیے جادوگروں کو بھیج دے۔ وہ چین کے قریب پہنچ چکا تھا، سامنے ہی پہاڑی علاقہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے مناسب سمجھا کہ وہیں گھوڑے سے اتر جائے اور بقیہ راستہ پیدل چلے۔ اس نے گھوڑے کو زمین پر اترنے کا حکم دیا اور گھوڑا نیچے آنے لگا۔ گھوڑا زمین پر آ کر رکا تو عمرو نے نیچے اتر کر زنبیل سے مونگ کا آٹا اور کاغذ نکالا۔ کاغذ کاٹ کر اس نے مونگ کے آٹے میں پانی ملایا اور کاغذ کا پتلا تیار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں اس نے اپنا ہم شکل پتلا بنا لیا، مصنوعی مونچھیں اور داڑھی بھی لگا دی۔ اب دیکھنے والا پتلے کو عمرو ہی سمجھتا۔ عمرو نے اپنے ہم شکل پتلے کو گھوڑے پر بٹھایا اور گھوڑے کو پہاڑوں کی جانب اڑنے کا حکم دیا۔ گھوڑا فضا میں بلند ہوا اور دوبارہ پہاڑوں کی جانب اڑنے لگا۔ عمرو نے رنگ و روغن سے اپنی شکل بھی تبدیل کی اور ایک نوجوان لڑکی بن کر زنانہ لباس پہن لیا۔ اس روپ میں اسے کوئی نہ پہچان سکتا تھا۔ پھر وہ چین کی پہاڑیوں کی جانب چل دیا۔ 2 گھنٹے بعد وہ پہاڑی علاقے میں داخل ہوا۔ اسے پہلے سرخ پہاڑ تلاش کرنے تھے اور پھر ان پہاڑوں کے درمیان قدیم عمارت میں بقول افراسیاب وہ طلسمی بت تھا جسے توڑنے کے لیے اسے 2 لاکھ اشرفیاں پیشگی ادا کر دی گئی تھی۔ دفعتاً عمرو ٹھٹک کر رک گیا۔ سامنے سے ایک آدمی آ رہا تھا۔ حلیے سے وہ کوئی جادوگر معلوم ہوتا تھا۔ عمرو کو خیال آیا کہ کہیں وہ طلسم کا جادوگر تو نہیں ہے۔ ممکن ہے اسے عمرو کی تلاش میں بھیجا گیا ہو اور وہ عمرو کو تلاش کرتا پھر رہا ہو۔ یہ خیال آتے ہی اس نے زنبیل سے بین نکال لی اور منہ سے لگا کر بجانے لگا۔ آنے والے جادوگر نے حیرت سے اسے گھورا اور تیزی سے چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ اے لڑکی، تو کون ہے اور اس خطرناک علاقے میں کیا کرتی پھر رہی ہے؟ اس نے عمرو سے پوچھا۔ میں جوگن ہوں، عمرو نے زنانہ شیریں آواز میں کہا، اور خطرناک علاقوں سے خطرناک سانپ پکڑنا میرا مشغلہ ہے۔ مگر تم کون ہو؟ بھائی، میرا نام ملنگی جادوگر ہے، وہ اپنے لمبے بالوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، اور ان پہاڑوں پر فو منچو جادوگر کی حکومت ہے۔ اس علاقے میں عام لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں۔ کیا تم فو منچو جادوگر کے سالے ہو؟ عمرو نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ ناراض ہو کر بولا، میں اس کا غلام ہوں، مگر تم اب یہاں سے واپس چلی جاؤ۔ اگر فو منچو کو پتہ چل گیا تو وہ تمہاری کھال کھینچ لے گا۔ تم مجھے فو منچو کے پاس لے چلو۔ عمرو نے کہا، میں اسے اپنی بین کی مدھر تعین سنا کر خوش کروں گی۔ ممکن ہے وہ مجھے بھی اپنی کنیزی میں لینے کا فیصلہ کر لے۔ ملنگی جادوگر کچھ سوچ کر بولا، اچھا آؤ، وہ خوبصورت لڑکیوں کو پسند کرتا ہے، اور عمرو کے ساتھ چل پڑا۔ فو منچو جادوگر سرخ پہاڑوں کے درمیان موجود قدیم عمارت کے ایک سجے سجائے کمرے میں بیٹھا شراب نوشی کر رہا تھا۔ دفعتاً فرش سے ایک طلسمی پتلا برآمد ہوا
اور وہ چونک کر پتلے کو گورنے لگا۔ شہنشاہ افراسیاب کا تم پر سلام ہو، انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ امرو منصوبے کے مطابق طلسمی گھوڑے پر سوار ہو کر تمہاری جانب آ رہا ہے، اسے کسی بھی صورت زندہ واپس نہ جانے دیا جائے۔ پتلے نے کہا، شہنشاہ کو میرا سلام دینا اور کہنا کہ جس دن امرو یہاں آ کر زندہ لوٹ گیا اس دن میں خودکشی کر لوں گا۔ فومانچو جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ طلسم ہو شربا نہیں کہ امرو لوٹ مار کر فرار ہو جائے، میں اسے زمین پر اترنے سے پہلے ہی جہنم روانہ کر دوں گا۔ طلسمی پتلا اس کا پیغام سن کر غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد فومانچو نے تالی بجائی، فوراً ہی ایک جادوگر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کیا حکم ہے آقا؟ اس نے مودبانہ لہجے میں پوچھا۔ امرو طلسمی گھوڑے پر سوار ہو کر یہاں آ رہا ہے، وہ جیسے ہی پہاڑی علاقے میں داخل ہو اسے ہلاک کر دیا جائے، اسے زندہ بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ بہت بہتر جناب، ایسا ہی ہوگا، بے فکر رہیے، اس جادوگر نے کہا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کا نام کاکا جادوگر تھا۔ وہ زینے طے کر کے محل کی چھت پر پہنچا اور اس طرف دیکھنے لگا جدھر سے امرو کے آنے کا امکان تھا۔ چند منٹ کے بعد اسے فضا میں ایک طلسمی گھوڑا اڑتا ہوا نظر آیا۔ گھوڑا اڑتا ہوا کچھ قریب آیا تو کاکا جادوگر نے اس پر سوار امرو کو دیکھ کر ایک منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں ہوائی گھوڑا اور قریب آ گیا۔ کاکا جادوگر نے فوراً اس کی جانب منہ کر کے پھونک ماری۔ دوسرے ہی لمحے طلسمی گھوڑا اور امرو جل کر راکھ ہو گئے اور ان کی راکھ ہوا میں اڑنے لگی۔ امرو اور اس کے گھوڑے کے فنا ہونے کے بعد کاکا جادوگر چھت سے اترا اور فومانچو کے کمرے میں پہنچ گیا۔ حضور، میں نے امرو کو اس کے گھوڑے سمیت راکھ کر ڈالا ہے، اس نے فومانچو کو بتایا۔ بہت خوب، یہ تم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کاکا، فومانچو جادوگر نے خوش ہو کر کہا۔ افراسیاب اور اس کے علاقے کے جادوگر امرو سے خوف زدہ تھے اور اسے ہلاک کرنے کی کوشش میں ہمیشہ ناکام رہتے تھے۔ اب جب افراسیاب کو پتہ چلے گا کہ امرو میرے ایک غلام کے ہاتھوں مارا گیا ہے تو وہ بہت شرمندہ ہوگا۔ حالانکہ اپنے خیال میں اس نے امرو کو اس لیے ادھر بھیجا تھا کہ وہ ہمارے گروہ کا خاتمہ کرے۔ گویا افراسیاب ہماری موت کا خواہاں ہے، کاکا جادوگر نے چونک کر کہا۔ شاید برحال اس کا مقصد امرو کی موت تھا اور امرو ہلاک ہو چکا ہے، فومانچو جادوگر نے کہا۔ مگر اس نے امرو کو ادھر آنے پر راضی کس طرح کیا ہوگا؟ کاکا نے پوچھا۔ لالچ، فومانچو نے مسکرا کر کہا، امرو بے حد لالچی ہے۔ افراسیاب نے اسے یقیناً دولت کا چکر دیا ہوگا اور وہ غریب دولت کے لالچ میں ادھر چل پڑا تھا۔ واقعی لالچ بری بلا ہے، کاکا جادوگر نے ہنس کر کہا۔ امرو دولت کے پیچھے مارا گیا، حریص لوگ ایسے ہی مرتے ہیں آقا۔ اسی لمحے ایک اور جادوگر اندر آیا، اس کا نام بنگالی جادوگر تھا۔ اس نے آتے ہی فومانچو کو سلام کیا۔ حضور، ملنگی جادوگر ملاقات کی اجازت چاہتا ہے، بنگالی جادوگر نے مودبانہ انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، اسے اندر بھیج دو۔ تم بھی جاؤ کاکا، فومانچو نے حکم دیا اور وہ دونوں باہر نکل گئے۔ ملنگی جادوگر امرو کو ساتھ لیے پہاڑی راستوں پر چلتا رہا۔ چند منٹ بعد وہ سرخ پہاڑوں کی وادی میں جا پہنچے جہاں ایک قدیم قلعہ نما عمارت تھی۔ عمارت صدیوں پرانی معلوم ہوتی تھی۔ عمارت کے دروازے پر جادوگر کھڑے پہرا دے رہے تھے۔ ملنگی جادوگر امرو کے ساتھ دروازے پر پہنچا۔ یار ملنگی، یہ دو شیزہ کون ہے؟ ایک دربان نے مسکرا کر پوچھا۔ یہ جوگن ہے اور بین بجا کر آقا فومانچو کا دل بہلانا چاہتی ہے، ملنگی نے جواب دیا۔ تم جا کر آقا سے کہو کہ ملنگی شرف بازیابی چاہتا ہے۔ وہ جادوگر عمارت کے اندر چلا گیا۔ امرو زنانہ لباس میں بڑی ادا کے ساتھ کھڑا تھا اور دوسرا دربان اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ امرو کو خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں وہ پہچان نہ لے۔ اس نے تھوکنے کے بہانے منہ دوسری جانب کر لیا۔ چند لمحوں بعد پہلا دربان اندر سے واپس آ گیا۔ جاؤ، آقا تمہیں اندر بلا رہے ہیں، دربان نے ملنگی سے کہا۔
ملنگی نے عمرو کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر سے عمارت کافی خوبصورت تھی۔ ملنگی جادوگر عمرو کو ساتھ لیے ایک کمرے کے دروازے پر پہنچا اور آہستہ سے دستک دی۔ اندر آ جاؤ ملنگی، اندر سے آواز آئی۔ ملنگی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سامنے کرسی پر فومانچو جادوگر بڑی شان و شوکت سے بیٹھا تھا۔ عمرو سمجھ گیا کہ یہی فومانچو جادوگر ہے جس سے چینی رایا نالا تھی۔ عمرو کو دیکھ کر فومانچو نے پلکیں جھپکائیں، پھر چند لمحے سوچ کر بولا، ملنگی یہ لڑکی کون ہے اور تم اسے کہاں سے پکڑ لائے ہو؟ حضور یہ جوگن ہے، پہاڑوں میں سانپ تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ ملنگی جادوگر بولا، جب میں نے اسے روکا تو یہ آپ کو بین سنانے کی آرزو مند ہوئی اور میں اسے یہاں لے آیا۔ شاید آپ اسے اور اس کی بین کی لے کو پسند کریں۔ یہ تو ہمیں پسند آئی ہے، مگر بین نہ جانے یہ کیسی بجاتی ہے؟ فومانچو جادوگر نے کہا۔ عمرو زنانہ آواز میں بولا، بین تو ایسی بجاؤں گی کہ آپ جھومنے لگیں گے۔ اچھا سناؤ پھر، فومانچو نے مسکرا کر کہا۔ عمرو نے بین منہ سے لگائی اور بجانے لگا۔ فومانچو جادوگر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بین کی لیہ پر مست ہونے لگا۔ عمرو بدل بدل کر بین بجا رہا تھا اور وہ دونوں جھومتے رہے۔ آخر کار فومانچو نے خود ہی کہا، بند کرو، واقعی تم فنکارہ ہو، کہو کیا انعام دوں؟ عمرو بولا، انعام کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، مگر پہلے اچھی طرح سن لیں، میں شام تک یوں ہی بین بجاتی رہوں گی۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ اب تم ہمیشہ یہیں رہو۔ فومانچو بولا، کیا خیال ہے؟ میرا بھی یہی ارادہ ہے، عمرو نے مسکرا کر کہا۔ میں یہاں رہ کر روزانہ تمہیں بین سنایا کروں گی۔ ٹھیک ہے، تم آج سے ہماری کنیز ہو۔ فومانچو نے کہا، ممکن ہے بعد میں تم سے شادی بھی کر لوں۔ پھر اس نے ملنگی جادوگر سے کہا، ملنگی تم اسے رہنے کے لیے ایک کمرہ دے دو۔ ملنگی جادوگر نے سر جھکا کر کہا، بہت بہتر، اور کوئی حکم؟ فومانچو نے کچھ کہنا چاہا، مگر اسی لمحے فرش سے ایک طلسمی پتلا برآمد ہوا۔ طلسمی پتلے نے فومانچو کو سلام کیا اور کہنے لگا، شہنشاہ افراسیاب نے پیغام بھیجا ہے کہ کاکا جادوگر نے جس عمرو کو ہلاک کیا تھا وہ عمرو کا ہم شکل پتلا تھا۔ عمرو تمہارے محل میں ہے، اسے فوراً ہی ہلاک کر دو۔ اتنا کہہ کر وہ پتلا غائب ہو گیا۔ فومانچو افراسیاب کے پیغام سے پریشان سا ہو گیا۔ عمرو سمجھ گیا کہ افراسیاب نے اسے سازش کے تحت یہاں بھیجا تھا، فومانچو اسے ہلاک کر دے، چنانچہ اب اسے بچاؤ کی تدبیر کرنی چاہیے تھی۔ ملنگی اسے لے جاؤ اور محل میں جہاں کہیں عمرو نظر آئے اسے پکڑ کر یہاں لے آؤ۔ ملنگی نے عمرو کو آنے کا اشارہ کیا اور باہر نکل آیا۔ عمرو اس کے پیچھے چل دیا۔ ملنگی جادوگر اسے عمارت کے کمرے میں لے آیا اور کہنے لگا، تم اس کمرے میں رہو گی، محل سے نکلنا ہو تو آقا سے اجازت لے لینا۔ اتنا کہہ کر وہ جانے لگا تو عمرو زنانہ آواز میں بولا، بھائی ملنگی ٹھہرو، کیا بات ہے؟ ملنگی نے چونک کر پوچھا۔ تمہاری بدولت مجھے فومانچو جادوگر کی کنیزی کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میں تمہارے احسان کا بدلہ تو نہیں اتار سکتی، مگر میرے پاس یونان کا مشہور عطر ہے جس کی خوشبو تمہیں مست کر دے گی، وہ میں تمہیں دینا چاہتی ہوں۔ اچھا، تم خوشی سے دینا چاہتی ہو تو دکھاؤ وہ عطر، ملنگی نے مسکرا کر کہا۔ عمرو نے زنبیل سے ایک شیشی نکال لی اور اسے دیتا ہوا بولو، ذرا سونگھ کر دیکھو کیسی خوشبو ہے۔ ملنگی جادوگر نے شیشی کھول کر ناک سے لگائی، مگر سونگھتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ عمرو نے فوراً اس کے ہاتھ سے عطر بے ہوشی کی شیشی لے کر زنبیل میں رکھی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ پھر اس نے ملنگی کا لباس اتار کر خود پہنا اور اپنا اسے پہنا دیا۔ زنبیل سے رنگ و روغن عیاری نکالا اور اپنی شکل ملنگی جیسی بنانے لگا۔ پھر اس نے ملنگی کو اپنا ہم شکل یعنی جوگن بنایا اور دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ یوں ہی وہ اس راہداری سے نکل کر فومانچو جادوگر کی طرف بڑھا۔ اس نے فومانچو کو باہر نکلتے دیکھا تو ہوشیار ہو گیا۔ فومانچو جادوگر اس وقت پریشان نظر آ رہا تھا۔ ملنگی اس نے عمرو کو دیکھ کر کہا،
وہ جوگن کہاں ہے جس نے بین بجائی تھی؟ اسے تو میں کمرے میں چھوڑ آیا ہوں۔ عمرو نے چونکتے ہوئے کہا۔ کیوں بلاؤں اسے؟ نہیں، اب وہ ہماری قیدی ہے۔ فومانچو نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ میں نے جادو سے پتہ چلا لیا ہے کہ وہ اصل میں خواجہ عمرو عیار ہے۔ تم اسے فوراً ہلاک کر دو، اس کی لاش افراسیاب کے پاس بھیج دو۔ خیال رکھنا کہیں اسے پتہ نہ چل جائے کہ کہیں ہمیں اس کی اصلیت معلوم ہو چکی ہے۔ آپ بے فکر رہیے، اسے پتہ چلنے سے پہلے ہی اس کا پتہ صاف کر دوں گا۔ عمرو نے ملنگی کی آواز میں کہا۔ وہ مانچو جادوگر واپس اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ عمرو نے اسے کمرے میں داخل ہوتا دیکھا تو واپس مڑا اور اس کمرے کی طرف چلا جس میں اصلی ملنگی جادوگر کو بے ہوش چھوڑ آیا تھا۔ اس نے کمرے میں پہنچ کر ملنگی جادوگر کو خنجر سے ہلاک کیا اور اس کی لاش اٹھا کر باہر نکل آیا۔ محل سے باہر آ کر اس نے وہاں کھڑے دربانوں سے ملنگی جادوگر کی آواز میں کہا، آقا کا حکم ہے کہ یہ لاش شہنشاہ افراسیاب کو روانہ کر دی جائے۔ یہ لڑکی اصل میں عمرو عیار تھا، تم خود روانہ کر دو، ایک دربان نے کہا۔ عمرو نے کہا، مجھے اندر ابھی بہت سے کام کرنے ہیں، تم اسے طلسمی تخت پر بھیج دو۔ اس نے لاش دربانوں کے قریب ڈالی اور اندر آ گیا۔ اندر آ کر وہ دروازے کی اوٹ سے باہر جھانکنے لگا۔ ایک دربان جادوگر نے منتر پڑھ کر زمین پر پاؤں مارا، فوراً ہی ایک ہوائی تخت ظاہر ہو گیا۔ اس دربان نے لاش اٹھا کر تخت پر رکھی اور تخت کو حکم دیا، یہ لاش شہنشاہ افراسیاب کے دربار میں پہنچا دو۔ بتا دینا عمرو عیار کی لاش فمانچو نے بھیجی ہے۔ اس کا حکم سن کر تخت فضا میں بلند ہوا اور طلسم ہوشربا کی طرف اڑتا چلا گیا۔ افراسیاب کے دربار میں اس وقت ناچ و گانے کی محفل گرم تھی۔ جب طلسمی تخت وہاں اترا، تخت کے اترتے ہی گانا بجانا بند ہو گیا۔ تخت پر ایک خوبصورت لڑکی کی لاش رکھی تھی۔ تخت سے آواز بلند ہوئی، یہ عمرو عیار کی لاش ہے جو فومانچو جادوگر نے بھیجی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ طلسمی تخت خود بخود غائب ہو گیا اور عمرو کی لاش فرش پر رہ گئی۔ عمرو کی لاش دیکھ کر افراسیاب اور اس کے درباری بہت خوش ہوئے۔ افراسیاب ہنستا ہوا بولا، میں نے کہا تھا نا کہ عمرو فومانچو سے نہیں بچ سکے گا۔ دیکھ لو عمرو اب تمہارے سامنے لاش کی صورت میں پڑا ہے، کوئی اس پر رونے والا نہیں۔ روئے بھی کون؟ اس نے طلسم والوں کو بہت دکھ دیے ہیں، کئی گھروں کو برباد کیا، عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کیا ہے۔ اس خبیث کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ بے شک آپ بجا فرما رہے ہیں حضور، ایک خوش آمدی نے اٹھ کر کہا۔ خداوند سامری کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں عمرو جیسے ذلیل مکار دشمن سے نجات دلائی اور ہمیں خوشی کا یہ دن دکھایا۔ میری تو ناقص رائے یہ ہے کہ عمرو کی لاش پر ہر وہ شخص سنگ باری کرے جسے عمرو نے لوٹا یا کوئی اور نقصان پہنچایا تھا، اس طرح ہمارے دل اور بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا، افراسیاب نے مسکرا کر کہا۔ پھر افراسیاب نے وزیر سپاہ سے کہا، عمرو کی لاش کو شہر کے مرکزی چوک میں رکھ دیا جائے۔ ساری رات لاش وہاں پڑی رہی۔ شہر میں اعلان کر دو کہ صبح سویرے ہر شخص چوک میں جا کر عمرو کی لاش پر کینکریاں مارے۔ وزیر سپاہ نے سپاہیوں کو اشارہ کیا، انہوں نے لاش اٹھائی اور باہر لے آئے۔ شہر کے مرکزی چوک میں لا کر انہوں نے لاش زمین پر ڈال دی اور پھر منادی کرنے لگے۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی طلسم ہوشربا کے زن و مرد، بچے، بوڑھے اور جوان جوک در جوک اس چوک میں پہنچنے لگے۔ ہر شخص اپنے ساتھ کینکریاں لایا تھا۔ وہ لوگ آتے اور عمرو کی لاش کو کینکریاں مار کر خوشی سے ہنستے جاتے۔ افراسیاب یہ نظارہ دیکھنے آیا۔ اس نے آتے ہی سپاہیوں کو حکم دیا، اس کی لاش کو گھسیٹا جائے۔ ایک سپاہی نے یوں ہی عمرو کے بالوں کو ہاتھ سے پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی، بال سر سے الگ ہو کر اس کے ہاتھ میں آ گئے، مصنوعی بال تھے۔ یہ دیکھ کر افراسیاب چونکا۔ اس کے حکم پر فوراً ہی عمرو کا چہرہ دھویا گیا تو نیچے سے عمرو کے اصل چہرے کی بجائے ملنگی جادوگر کا چہرہ برآمد ہوا۔ فوراً ہی چونک میں غلغلہ بلند ہوا،
کہ یہ عمرو عیار کی بجائے کسی اور کی لاش ہے۔ عمرو بڑے اطمینان سے ایک کمرے میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ ایک کنیز لڑکی سے دی گئی تھی جو جادوگر نہیں تھی۔ عمرو نے اس سے کہا کہ جب سب لوگ سو جائیں تو وہ اس کے پاس چلی آئے، وہ اس سے ضروری بات کرنا چاہتا ہے، اور لڑکی تجسس میں مبتلا ہو گئی کہ ملنگی جادوگر اس سے کس قسم کی بات کرنا چاہتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد عمرو باہر نکل آیا۔ اس وسیع و عریض عمارت میں کئی کمرے تھے، اور عمرو طلسمی بت کا پتہ چلانا چاہتا تھا کہ وہ کس کمرے میں ہے۔ اس نے گھوم پھر کر باہر سے تمام کمرے دیکھے۔ ان میں سے بعض مقفل تھے اور بعض غیر مقفل۔ چند کمروں میں فو مانچو کے غلام جادوگر موجود تھے، باقی عمارت سنسان پڑی تھی۔ عمرو واپس اپنے کمرے میں آیا اور کنیز کا انتظار کرنے لگا۔ 2 گھنٹے بعد آہستہ سے دروازہ کھلا اور کنیز لڑکی اندر داخل ہوئی۔ عمرو نے دروازہ اندر سے بند کیا اور لڑکی سے اس کے بارے میں تفصیل سے پوچھنے لگا۔ لڑکی نے بتایا کہ وہ چین کے ایک وزیر کی بیٹی ہے۔ چند دن پہلے اسے کاکا جادوگر جادو کے ذریعے اغوا کر کے لایا تھا۔ اب وہ لوگ اس سے کھانا پکانے کی خدمت لیتے ہیں۔ اسے یہاں ہر سہولت حاصل ہے، مگر محل سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔ مگر تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو جبکہ تم جانتے ہو؟ کنیز نے پوچھا۔ اسی لیے کہ میں ملنگی جادوگر کے روپ میں کوئی اور ہوں، عمرو نے آہستہ سے کہا، اور تمہیں آزاد کرانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اسی لیے تم مجھ سے تعاون کرو، ہم مل کر ان جادوگروں کا خاتمہ کریں گے۔ یہ ناممکن ہے، فو مانچو بہت ظالم ہے۔ اسے پتہ چل گیا کہ تم ملنگی نہیں ہو تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تم اس کی فکر مت کرو، عمرو نے ہنس کر کہا۔ یہ بتاؤ کہ تم نے یہاں کسی کمرے میں کوئی بت تو نہیں دیکھا؟ بت؟ وہ چونک کر بولی۔ کیسا بت؟ بت جیسے بت ہوتے ہیں، یعنی پتھر کا انسان یا مجسمہ، عمرو بولا۔ افراسیاب نے عمرو کو یہ نہیں بتایا تھا کہ طلسمی بت کسی دھات کا بنا ہوا تھا یا پتھر کا، اسی لیے وہ وضاحت نہ کر سکا تھا۔ کنیز چند لمحے غور کرنے کے بعد بولی، ممکن ہے ایسا کوئی بت عمارت کے نیچے کسی تہہ خانے میں ہو۔ میں نے فو مانچو کو کئی بار تہہ خانے میں جاتے دیکھا ہے، وہ ہمیشہ وہاں صاف ستھرا لباس پہن کر جاتا ہے۔ عمرو چونک کر بولا، ممکن ہے، کیا ممکن ہے؟ کنیز نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ یہی کہ تہہ خانے میں بت ہو، عمرو نے کہا۔ فو مانچو وہاں کس وقت جاتا ہے؟ عین دوپہر کے وقت، اس نے بتایا۔ مگر تم نے بت کا کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ویسے ہی پوچھ رہا تھا، عمرو نے مسکرا کر کہا۔ اور ہاں، تہہ خانے کا راستہ کدھر ہے؟ فو مانچو کے کمرے میں، اس کمرے کے فرش کے نیچے تہہ خانہ ہے جو صرف منتر کے ذریعے کھلتا ہے، اور فو مانچو کے سوا کوئی دوسرا منتر نہیں جانتا، لڑکی نے تفصیل سے بتایا۔ ٹھیک ہے، اب تم جا کر آرام کرو، عمرو بولا۔ جب ضرورت پڑی تو تمہیں دوبارہ تکلیف دوں گا۔ خدا نے چاہا تو تم پرسوں تک آزاد ہو جاؤ گی۔ ان باتوں اور مجھ سے ملاقات کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ لڑکی نے سر ہلایا اور کھڑی ہو گئی۔ عمرو نے اس کے باہر جانے کے لیے دروازہ کھولا تو بکھلا کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ سامنے کاکا جادوگر کھڑا اسے خونخوار نظروں سے گور رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی۔ عمرو نے مڑ کر دیکھا، کنیز کا چہرہ خون سے سفید پڑ گیا تھا، اور وہ دہشت زدہ نگاہوں سے کاکا جادوگر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عمرو نے ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا کہ اسے اس موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ اچانک فرش سے ایک پتلا برآمد ہوا اور فو مانچو جادوگر چونک کر اسے گورنے لگا۔ اس نے پتلے سے پوچھا، کیا مصیبت ہے؟ کیا افراسیاب کا دماغ چل گیا ہے؟ کیا عمرو کی لاش دیکھنے کے باوجود اسے چین نہیں آیا؟ شہنشاہ افراسیاب نے پیغام بھیجا ہے کہ ہم نے اس لاش کو عمرو کی لاش سمجھ کر قبول کر لیا تھا، مگر اب پتہ چلا ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ و فریب کیا ہے، کیونکہ وہ لاش عمرو کی بجائے تمہارے غلام ملنگی جادوگر کی لاش ہے۔ عمرو اب بھی زندہ ہے اور تمہارے محل میں موجود ہے، پتلے نے کہا اور غائب ہو گیا۔ افراسیاب کا پیغام سن کر فو مانچو پریشان بھی ہوا اور گھبرایا بھی۔
پریشان اس لیے کہ عمرو کو ہلاک کرنے کے دعوے غلط ثابت ہو رہے تھے۔ عمرو اب بھی زندہ تھا۔ اس پر گھبراہٹ اس لیے سوار ہوئی کہ نہ جانے عمرو کس روپ میں ہے اور وہاں کیا کرنے آیا ہے، کہیں اسے ہلاک نہ کر دے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ اسے ہوشیار کرنے کی بجائے اسے فوراً ہلاک کر دیا جائے، مگر اس سے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری تھا کہ عمرو کہاں اور کس شکل میں ہے۔ ایک بات ظاہر تھی کہ اس نے ملنگی کو ہلاک کر دیا تھا، اب خود ملنگی جادوگر کے روپ میں ہوگا۔ چنانچہ اس نے تالی بجائی، فوراً ہی ایک جادوگر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے سر جھکا کر سلام کیا۔ اس کا نام پکوڑا جادوگر تھا۔ ملنگی جادوگر کہاں ہے؟ فو مانچو نے پوچھا۔ شاید اپنے کمرے میں ہوگا، باہر تو نہیں نکلا، اس نے جواب دیا۔ اسے باہر نکلنا بھی نہیں چاہیے، فو مانچو جادوگر نے دانت پیس کر کہا۔ آؤ میرے ساتھ، آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ گستاخی معاف آقا، اس نے کیا خطا کی ہے؟ وہ تو بہت شریف، پکوڑا جادوگر نے کہنا چاہا۔ بکواس بند کرو پکوڑے، فو مانچو کا رایا۔ وہ بہت عیار و مکار آدمی ہے اور اس کی بدولت میری شہرت کو دبا لگ رہا ہے۔ 2 بار اسے ہلاک کیا گیا، مگر دونوں بار اس نے عیاری دکھائی اور اپنی جگہ دوسرے کو مروا ڈالا۔ وہ کس طرح حضور؟ پکوڑا جادوگر اپنے پکوڑے جیسی ناک پر انگلی رکھ کر حیرت سے بولا۔ شاید تمہاری عقل کہیں چرنے گئی ہوئی ہے، فو مانچو نے منہ بنا کر کہا۔ سیدھی سی بات ہے، جسے ہم ملنگی سمجھ رہے ہیں وہ دراصل عمرو عیار ہے اور ملنگی جادوگر کا ہم شکل بنا ہوا ہے۔ اصلی ملنگی جادوگر اس کے ہاتھوں ہلاک ہو چکا ہے۔ او، پھر وہ واقعی خطرناک عیار ہے میرے آقا، پکوڑا جادوگر نے جلدی سے کہا۔ اس کا زندہ رہنا ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ آؤ میرے ساتھ، میں اسے ابھی بھسم کرتا ہوں، فو مانچو جادوگر نے کہا۔ پکوڑا جادوگر فو مانچو کے ساتھ چل دیا۔ دونوں کا رخ ملنگی جادوگر کے کمرے کی طرف تھا۔ وہاں پہنچ کر فو مانچو کے اشارے پر پکوڑا جادوگر نے دروازہ کھولا۔ سامنے ہی ملنگی گہری نیند سو رہا تھا۔ فو مانچو نے غصے سے دانت پیسے اور ایک منتر پڑھنے لگا۔ منتر پڑھ کر اس نے ملنگی جادوگر کی طرف پھونک ماری۔ دوسرے ہی لمحے ملنگی جادوگر بستر سمیت جل کر کوئلہ ہو چکا تھا۔ فو مانچو جادوگر نے سکون کا گہرا سانس لیا۔ ملنگی جادوگر کے ہم شکل عمرو عیار کو ہلاک کر کے وہ خود کو پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ اس نے پکوڑا جادوگر سے کہا، اس کوئلہ لاش کو اٹھا کر باہر پھینک دو، میں افراسیاب کو عمرو عیار کے مرنے کی اطلاع دیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ کاکا جادوگر چند لمحے عمرو کو گھورتا رہا، پھر اسے دھکیلتا ہوا اندر آ گیا۔ عمرو سمجھ چکا تھا کہ کاکا جادوگر کو اس پر شک ہے۔ کون ہو تم؟ سچ سچ بتا دو، اس نے تلوار کی نوک عمرو کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا۔ ملنگی جادوگر، کیا تم اندھے ہو؟ عمرو نے قدرے غصے سے پوچھا۔ آواز ملنگی جیسی تھی۔ تم ملنگی نہیں، اس کے روپ میں کوئی اور ہو۔ کاکا جادوگر نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھا۔ میں اس لڑکی کے ساتھ تمہاری تمام گفتگو سن چکا ہوں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے پیارے، عمرو نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، میں یقین نہیں کر سکتا، کاکا جادوگر نے نفی میں سر ہلا کر کہا۔ تم کوئی اور ہو۔ اچھا، اگر میں ثبوت پیش کر دوں تو پھر؟ عمرو نے پوچھا۔ پھر میں تم سے دخل اندازی کی معافی مانگ لوں گا، اس نے کہا۔ اچھا تو پھر دیکھو ثبوت اور مانگو مجھ سے معافی، عمرو بولا۔ تم بھی کیا یاد رکھو گے؟ اتنا کہہ کر عمرو نے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور دوسرے ہی لمحے بے ہوشی کا گولا نکال کر کاکا جادوگر کی ناک پر رسید کر دیا۔ کاکا جادوگر بے ہوش ہو کر منہ کے بل فرش پر آ رہا۔ عمرو نے جلدی سے دروازہ بند کیا، زنبیل سے رنگ و روغن عیاری نکالا اور اپنی شکل کاکا جادوگر جیسی بنانے لگا۔ چند منٹ بعد وہ کاکا جادوگر کا ہم شکل بن چکا تھا۔ اس نے رنگ و روغن سے کاکا جادوگر کو اپنا یعنی ملنگی جادوگر کا ہم شکل بنایا اور لڑکی سے بولا، تم اب اپنے کمرے میں جاؤ، کسی سے ذکر نہ کرنا، ورنہ میرے ساتھ تم بھی ماری جاؤ گی۔ پھر وہ کاکا جادوگر کا بے ہوشی جسم پلنگ پر ڈال کر
اور اس کی زبان میں سوئی پیوست کر کے کمرے سے نکل آیا۔ لڑکی بھی باہر نکل کر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ امرو کاکا جادوگر کے رہائشی کمرے میں آیا اور اطمینان سے بستر پر لیٹ کر سو گیا۔ دوسرے دن وہ کافی دن چڑھے اٹھا۔ کمرے سے نکلا تو پکوڑا جادوگر ایک جلی ہوئی لاش اٹھائے باہر جا رہا تھا۔ بھائی پکوڑے، یہ کس کی لاش ہے؟ امرو نے انجان بنتے ہوئے پوچھا، حالانکہ وہ پہچان چکا تھا۔ یہ امرو کی لاش ہے؟ کم بخت کل سے ملنگی جادوگر کے روپ میں تھا، آقا کو آج ہی پتا چلا۔ پکوڑا جادوگر نے مسکرا کر کہا، آقا اس کی وجہ سے پریشان تھا، مگر اب وہ خوش ہے۔ اچھا، میں ذرا آقا کو مبارکباد دے لوں؟ امرو نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ کیسی مبارکباد؟ پکوڑا جادوگر نے چون کر پوچھا۔ ارے امرو کو مارنا دل گردے والے کا کام ہے پیارے، امرو بولا۔ امرو کو آج تک ہوشربا کا شہنشاہ اور اس کے جادوگر ہلاک نہ کر سکے تھے، مگر آقا فو مانچو نے یہ کارنامہ انجام دے ہی دیا۔ بلا شبہ وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ پکوڑا جادوگر نے سر ہلایا اور باہر نکل گیا۔ امرو فو مانچو کے کمرے کی طرف چل دیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ، اندر سے جواب ملا۔ امرو اندر داخل ہوا تو فو مانچو جادوگر کچھ سوچتا ہوا کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ مبارک مبارک آقا، مبارک ہو۔ امرو فوراً ہی کہنے لگا، کیسی مبارک؟ فو مانچو جادوگر نے چون کر پوچھا، کیا میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے؟ امرو کا مار جانا بچہ پیدا ہونے سے زیادہ اہم ہے آقا۔ امرو کے مرنے کے بعد طلسم والوں کو سکون مل جائے گا اور وہ بلا خوف و خطرہ اپنی زندگی گزار سکیں گے۔ ہاں، یہ ان کے لیے کافی خوشی کی بات ہوگی کہ ان کا ازلی اور مکار دشمن امرو اس دنیا فانی سے کوچ کر چکا ہے اور آئندہ انہیں کوئی نہیں لوٹے گا۔ فو مانچو جادوگر نے مسکرا کر کہا، یہ ہمارے لیے بھی خوشی کی بات ہے آقا۔ امرو نے کہا، اور اس خوشی میں یہاں ایک عظیم الشان جشن منایا جانا چاہیے۔ کیوں احمقوں والی بات کرتے ہو کاکا جادوگر؟ فو مانچو نے منہ بنا کر کہا، یہاں 10-12 آدمی کیا خاک جشن منائیں گے؟ ایسے جشن تو شہروں میں اچھے لگتے ہیں۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک تجویز پیش کروں؟ امرو نے کچھ سوچ کر کہا، کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ فو مانچو نے شراب کا گلاس منہ سے لگاتے ہوئے کہا، اس جشن میں شرکت کے لیے آپ افراسیاب اور اس کے درباریوں کو دعوت دیں، چونکہ آپ نے امرو کو ہلاک کر کے ان پر عظیم احسان کیا ہے۔ اس کے لیے وہ ضرور آئیں گے اور انہیں انکار کی جرت نہیں ہوگی۔ امرو کی تجویز سن کر فو مانچو جادوگر چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، تمہاری تجویز نہایت مناسب ہے۔ میں آج ہی افراسیاب کو دعوت کا پیغام بیچتا ہوں۔ تم جشن کی تیاریاں کرو، کل صبح سے جشن شروع ہو جائے گا۔ آقا، امرو آج ہلاک ہوا ہے، اسی لیے جشن آج ہی ہونا چاہیے، امرو بولا۔ آج شام کو، کیونکہ کل تک امرو کی مرنے کی خوشی پرانی ہو جائے گی، اور اگر پرانی خوشیوں کا ہی جشن منانا ہے تو پہلے اپنی پیدائش کا جشن منائیے۔ کاکا جادوگر، تم آج کل کافی عقل مند ہوتے جا رہے ہو، فو مانچو نے ہنس کر کہا۔ خیر، آج شام ہی جشن منایا جائے گا۔ امرو نے سلام کیا اور کمرے سے نکل آیا، مگر کہیں جانے کی بجائے دروازے سے لگ کر اندر کی آوازیں سننے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ فو مانچو کو اس پر شک تو نہیں ہوا۔ دوپہر کے وقت امرو پھر فو مانچو جادوگر کے کمرے میں آیا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ فو مانچو کس طرح طلسمی بت والے تہہ خانے میں جاتا ہے۔ کیسے آئے ہو کاکا جادوگر؟ فو مانچو نے اس سے پوچھا۔ حضور، میں یہ بتانے آیا ہوں کہ شام کو امرو کی موت کا جشن منانے کی تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ میں نے رقص کے لیے ایک بہترین رقاصہ کا بھی بندوبست کر لیا ہے۔ یہ تو تم نے بہت اچھا کیا، فو مانچو جادوگر نے مسکرا کر کہا۔ طلسم سے آئے ہوئے مہمانوں کو رقص دکھانا ضروری ہے۔ حضور، آج آپ تہہ خانے نہیں گئے؟ امرو نے یوں پوچھا جیسے یہ کوئی معمولی بات ہو۔ جا رہا ہوں، فو مانچو جادوگر نے کہا۔ تم باہر جاؤ۔ امرو باہر نکل آیا، مگر دروازے کے ایک سوراخ سے اندر جھانکتا رہا۔ فو مانچو جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر فرش پر پاؤں مارا۔
فوراً ہی فرش پھٹ گیا اور نیچے زینے نظر آنے لگے۔ وہ زینے اترتا ہوا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ عمرو دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا۔ فرش اسی طرح شک تھا اور اس میں نیچے جانے کے لیے زینے بنے ہوئے تھے۔ عمرو نے نیچے جھانکا، فومانچو نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمرو آہستہ آہستہ زینے اترنے لگا۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ یہ خوف بھی دامنگیر تھا کہ اگر وقت سے پہلے فومانچو کو پتہ چل گیا تو ممکن ہے وہ اسے ہمیشہ کے لیے تہہ خانے میں بند کر دے گا۔ زینوں کے دائیں بائیں طویل راہداریاں تھیں جن میں بڑے بڑے کمرے تھے۔ وہاں پر پر اسرار سی روشنی پھیلی ہوئی تھی جس کا مخرج نظر نہ آتا تھا۔ شاید وہ روشنی بھی طلسمی تھی۔ آگے بڑھنے کی بجائے عمرو وہیں زینوں کی آڑ میں رک کر گرد و پیش کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ کان لگا کر سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخر اس کے حساس کانوں نے فومانچو کی ہلکی سی آواز سن لی۔ وہ آواز دائیں جانب کی راہداریوں کے کسی کمرے سے آ رہی تھی۔ عمرو نے کچھ سوچا، پھر دبے قدموں اس راہداری میں چلنے لگا۔ اب اس نے دوسرا قدم اٹھایا ہی تھا کہ ایک کمرے سے ایک خوفناک جانور نکل آیا۔ اس جانور کی 8 ٹانگیں تھیں، منہ گھوڑے کی مانند تھا، مگر سر پر 2 لمبے سینگ اور نوکیلے دانت اسے کوئی طلسمی مخلوق ظاہر کر رہے تھے، اور اس کی موٹی موٹی خون خوار آنکھیں عمرو پر مرکوز تھیں، اور وہ اس طرح راہداری میں ٹانگیں چوڑی کیے کھڑا تھا جیسے عمرو کا راستہ روکنا چاہتا ہو۔ اسے دیکھ کر عمرو گھبرایا اور اس کی پیشانی پسینے سے تر ہو گئی۔ وہ اس طلسمی جانور سے 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑا سوچ رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ دفعتاً اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے فوراً ایک ہاتھ میں تلوار پکڑ لی اور دوسرا ہاتھ زنبیل میں ڈال کر بے ہوشی کا گولہ نکال لیا۔ پھر اس نے جانور کی ناک کا نشانہ لے کر پوری قوت سے بے ہوشی کا گولہ مارا۔ گولہ جانور کی ناک سے ٹکرا کر پھٹا اور اس میں موجود صفوف بے ہوشی سونگتے ہی وہ جانور لڑکھڑا کر فرش پر گر پڑا۔ عمرو فوراً آگے بڑھا اور اس نے تلوار جانور کی گردن پر رسید کی۔ تلوار مارتے ہی وہ جانور یوں غائب ہو گیا جیسے تھا ہی نہیں۔ عمرو مطمئن ہو کر بڑھنے لگا۔ آخر وہ اس کمرے کے قریب پہنچ گیا جس سے فومانچو کی آواز آ رہی تھی۔ دروازہ بند تھا۔ عمرو نے ایک سوراخ سے اندر جھانکا اور چونک پڑا۔ کمرے میں ایک کافی بڑا سنگی مجسمہ پڑا تھا۔ وہ بت کسی انسان کا تھا جو جادوگروں کا معلوم ہوتا تھا۔ اس جادوگر کے بت کے کانوں میں 2 گول چھلے بنے ہوئے تھے۔ سینے پر انسانی کھوپڑی بنی ہوئی تھی اور وہ 2 فٹ اونچی 4 دیواری میں رکھا ہوا کافی خوفناک لگ رہا تھا، جبکہ ایک سیاہ ناگ اس کے ارد گرد اڑتا ہوا چکر کاٹ رہا تھا۔ شاید وہ بت کا محافظ ناگ تھا۔ اس ناگ کی آنکھیں کافی چمکدار تھیں۔ فومانچو جادوگر اس بت کے سامنے رکوع کے انداز میں ہاتھ جوڑے جھکا ہوا کسی انجانی زبان میں کچھ کہہ رہا تھا جس کا مفہوم عمرو کی سمجھ سے باہر تھا۔ شاید وہ کسی قسم کی دعا مانگ رہا تھا۔ عمرو چند لمحے وہاں کھڑا رہا، پھر واپس چل دیا۔ زینوں کے پاس آ کر وہ ایک جگہ چھپ گیا۔ آدھے گھنٹے بعد طلسمی بت والے کمرے کا دروازہ کھلا اور فومانچو جادوگر باہر نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ باہر نکل کر وہ زینوں کی طرف آنے لگا۔ عمرو ہوشیار ہو گیا۔ یوں ہی فومانچو جادوگر نے قریب آ کر زینے چڑھنے کی کوشش کی۔ عمرو نے اس کی ٹانگ پکڑ کر زور سے کھینچی اور فومانچو جادوگر کرہتا ہوا پشت کے بل فرش پر آ گرا۔ عمرو فوراً اس کے سینے پر چڑھ گیا۔ اوہ کاکا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ فومانچو اسے دیکھ کر گرایا۔ کاکا تمہارا کر دے گا پٹاخہ، عمرو نے تیزی سے کہا اور چٹکی میں پکڑا ہوا صفوف بے ہوشی اس کی ناک پر مل دیا۔ فومانچو جادوگر سانس لیتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ عمرو اس کے سینے سے اتر آیا۔ اس نے فومانچو جادوگر کا بے ہوش جسم گھسیٹ کر ایک آڑ میں چھپایا اور پھر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر طلسمی بت والے کمرے کی طرف چل دیا، مگر دوسرے ہی لمحے گھبرا کر رک گیا۔ اس کے سامنے 2 سروں والا ایک خوفناک جن کھڑا اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گور رہا تھا۔
جن کو دیکھ کر عمرو کا خون خشک ہونے لگا۔ دعوت کا پیغام سن کر افراسیاب مسکرایا اور دربار میں موجود جادوگروں سے بولا، سن لیا تم لوگوں نے؟ فمانچو جادوگر عمرو کو ہلاک کر کے اتنا خوش ہوا ہے کہ اسی خوشی میں جشن برپا کر رہا ہے۔ تم لوگوں کا فرض ہے کہ اس جشن میں شرکت کرو، کیونکہ اصل میں ہمارے دشمن کی موت کا جشن ہے۔ حضور آپ نہیں چلیں گے؟ وزیر اعظم نے پوچھا۔ نہیں، میرے شایان شان نہیں کہ میں وہاں جاؤں، افراسیاب نے کہا۔ میں اپنی جگہ تمہیں بیچتا ہوں۔ میرے تمام وزیر، مشیر اور احباب اس جشن میں جائیں گے۔ افراسیاب کی اجازت اور حکم پر طلسم ہوشربا کے تمام امیر و کبیر، وزیر و مشیر عمرو کی موت کے جشن میں شریک ہونے کی تیاریاں کرنے لگے۔ دوپہر کے بعد وہ لوگ مختلف قسم کی جادوئی اور اڑنے والی سواریوں کے ذریعے چین کی طرف روانہ ہوئے۔ تقریباً 50 جادوگر اور 25 جادوگرنیاں تھیں۔ ان میں افراسیاب کی زوجہ ملکہ حیرت اور وزیر اعظم جھگڑا جادوگر بھی شامل تھا۔ فومانچو جادوگر کی محل نما عمارت کے وسیع احاطے میں وہ ایک ایک کر کے اترنے لگے۔ فومانچو کے تمام غلام جادوگر انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے موجود تھے۔ انہوں نے مہمانوں کا شاندار استقبال کیا اور انہیں عزت و احترام سے بٹھایا۔ ملکہ حیرت کو ایک اونچی مسند پر بٹھایا گیا اور اس کی سب سے زیادہ عزت کی گئی۔ فومانچو کہاں ہے؟ ملکہ حیرت نے پوچھا۔ اس نے ہمارا استقبال کیوں نہیں کیا؟ ہمیں خود بھی معلوم نہیں، ایک غلام نے کہا۔ ممکن ہے وہ کچھ دیر بعد آ جائیں۔ مہمانوں کی خاطر تواضع کی جانے لگی۔ کچھ دیر بعد رقص و سرور کی محفل جم گئی اور طلسم سے آئی ہوئی خوبصورت جادوگرنیاں اٹھ کر ناچنے لگیں۔ جادوگر گیت گانے لگے۔ وہ عمرو کی موت کا جشن منا رہے تھے اور ان کے گیتوں میں بھی عمرو کی ہلاکت کا ذکر تھا۔ فومانچو جادوگر کا ایک غلام چمکیلا جادوگر فومانچو کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ کسی نے فومانچو کو عمارت سے باہر نکلتے نہ دیکھا تھا، اسی لیے امکان یہی تھا کہ وہ عمارت میں ہی کسی جگہ تھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ کہیں وہ تہہ خانے میں نہ ہو۔ یہ خیال آتے ہی وہ فومانچو کے کمرے میں داخل ہوا۔ اندر فرش پھٹا ہوا تھا اور اس میں تہہ خانے کا راستہ نظر آ رہا تھا۔ چمکیلا جادوگر تہہ خانے میں اترا ہی تھا کہ اسے زینوں کے پیچھے سے کسی کے سانسوں کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً ادھر لپکا۔ دوسرے ہی لمحے وہ حیران رہ گیا۔ فومانچو جادوگر وہاں بے ہوش پڑا تھا۔ چمکیلا جادوگر نے فوراً اسے اٹھا کر کاندھے پر لادا اور اوپر کے کمرے میں لے آیا۔ وہاں شراب کی سراہی رکھی تھی۔ اس نے فومانچو کے منہ میں تھوڑی سی شراب ٹپکائی تو اسے ہوش آ گیا۔ میں کہاں ہوں؟ فومانچو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ اپنے کمرے میں ہیں حضور، چمکیلا جادوگر نے کہا۔ آپ تہہ خانے میں بے ہوش پڑے تھے۔ میں آپ کو تلاش کرتا ہوا نیچے گیا اور آپ کو بے ہوش پا کر اٹھا لایا، مگر آپ کیسے بے ہوش ہوئے تھے؟ اوہ، یہ اس ذلیل غدار کاکا جادوگر کی بدماشی ہے، فومانچو غسیلے لہجے میں بولا۔ میں اس خبیث کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے چھپ کر مجھ پر حملہ کیا تھا، مگر کاکا جادوگر باہر تو نہیں ہے؟ وہ تو کافی دیر سے غائب ہے، چمکیلا جادوگر نے کہا۔ وہ خبیث تہہ خانے میں چھپا ہوا ہوگا، میں ابھی اسے بھسم کرتا ہوں۔ فومانچو جادوگر غرایا۔ کیا غضب کرتے ہیں جناب، چمکیلا جادوگر جلدی سے بولا۔ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ شام ہونے والی ہے۔ باہر طلسم ہوشربا سے سینکڑوں مہمان آئے بیٹھے ہیں اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ملکہ حیرت اور وزیر اعظم کے علاوہ تمام لوگ نامی گرامی اور معزز ہیں۔ ملکہ حیرت تو کئی بار آپ کا پوچھ چکی ہیں۔ آپ باہر جا کر مہمانوں میں بیٹھ جائیں، میں اس غدار کاکا جادوگر کو پکڑ کر وہیں لاتا ہوں۔ آپ بے فکر رہیے، کہیں وہ فرار نہ ہو جائے، فومانچو جادوگر نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ اگر اس نے فرار ہونے کی کوشش کی تو میں اسے ہلاک کر دوں گا، چمکیلا جادوگر نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ اچھا، تم اسے وہیں لے آؤ، فومانچو جادوگر نے کچھ سوچ کر کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد چمکیلا جادوگر زینے اتر کر تہہ خانے میں آیا اور کاکا جادوگر کو تلاش کرنے لگا۔
یوں ہی وہ راہداری کے ایک ستون کے پاس سے گزرنے لگا۔ اس کے سر پر کسی وزنی چیز کی ضرب پڑی اور وہ کرہتا ہوا فرش پر گرتا چلا گیا۔ جن نے عمرو کی طرح بڑھایا، جن خون اشام درندوں کی مانند ہنس کر بولا، عمرو تم بچ کر نہیں جا سکتے، میں طلسمی بت کا محافظ ہوں اور تم اسے فنا کرنے آئے ہو، اسی لیے میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ عمرو نے سوچا کیوں نہ اس سے بے وقوف بنا کر جان بچائی جائے۔ اس نے جن کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، بھائی دو سر والے جن، میں توبہ کرتا ہوں کہ تمہارے بت کو کچھ نہیں کہوں گا، بس مجھے اس کی زیارت کر لینے دو۔ ہرگز نہیں، تم آگے بڑھے تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ جن دھاڑا، ٹانگیں نہ توڑنا، ہاتھ بے شک توڑ دینا۔ عمرو بولا، کیونکہ میں بغیر ٹانگوں کے واپس نہیں جا سکوں گا۔ اور ہاں، کبھی تم نے پرستان کی کلا قند بھی کھائی ہے؟ نہیں، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ جن نے چون کر پوچھا، اسی لیے کہ میرے پاس کلا قند موجود ہے، چکھو گے تو ناخن چاٹتے رہ جاؤ گے۔ عمرو نے مسکرا کر کہا، ناخن؟ جن ہنس کر بولا، عمرو تم بیوقوف بھی ہو، ناخن نہیں انگلیاں چاٹی جاتی ہیں، تمہاری مرضی، چاہے انگلیاں چاٹو چاہے میرے پاؤں۔ عمرو نے لاپرواہی سے کہا، بہرحال میں چاہتا ہوں کہ کلا قند تمہیں کھلا کر فوراً باہر نکل جاؤں، ممکن ہے تم مجھے بھی کلا قند سمجھ کر کھانا شروع کر دو۔ عمرو تم عیار کم اور مسخرے زیادہ ہو، جن نے ہنستے ہوئے کہا، بہرحال اب کلا قند میرے حوالے کر دو اور خود دفع ہو جاؤ، کہیں میری نیت نہ بدل جائے۔ عمرو نے زنبیل سے لفافہ نکالتے ہوئے کہا، پرستانی کلا قند کھا کر تمہاری نیت نہیں، تمہاری کھوپڑی بدل جائے گی اور تمہیں اپنے 2 سر کی بجائے 8 سر معلوم ہوں گے۔ اتنا کہہ کر اس نے کلا قند کا لفافہ نکال کر اس کی جانب اچھال دیا۔ جن نے جلدی سے آدھی کلا قند ایک منہ اور آدھی دوسرے منہ میں ڈالی اور جانوروں کی طرح چبانے لگا۔ اب تم جاؤ، میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ جن نے عمرو کو گورتے ہوئے کہا۔ عمرو گھبرا گیا کہ شاید اس پر نشہ آور کلا قند کا اثر نہیں ہو رہا۔ وہ دکھاوے کے طور پر واپس چل دیا، مگر چور نظروں سے پیچھے دیکھتا رہا۔ 3 قدم چلا ہی تھا کہ جن جھومنے لگا۔ عمرو رک کر اسے دیکھنے لگا۔ جن جھومتا ہوا لڑکھڑایا اور گر کر بے ہوش ہو گیا۔ عمرو نے فوراً تلوار نکال لی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر جن پر وار کرتا، بائیں جانب کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک خوفناک اژدہا اڑتا ہوا اس پر آ پڑا۔ عمرو ایک بار پھر بکھلا گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اژدہے کا پھن قابو کیا اور تلوار کی نوک اس کے کھلے ہوئے پھن میں گھونپ دی۔ اژدہا جو عمرو کے گرد اپنی لمبی بھاری دم لپیٹنے کی کوشش کر رہا تھا، تلوار لگنے سے تڑپتا ہوا نیچے گر گیا۔ عمرو نے فوراً دوسرا وار کیا اور اژدہے کا سر تن سے جدا کر ڈالا۔ سر کٹتے ہی وہ اژدہا غائب ہو گیا۔ یقیناً وہ طلسمی تھا۔ عمرو دوبارہ 2 سروں والے جن کی طرف بڑھا جو بے ہوش پڑا تھا۔ اس نے تلوار سے اس کے دونوں سر کاٹ ڈالے اور سر کٹتے ہی جن کی لاش دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو گئی، جیسے وہاں تھی ہی نہیں۔ عمرو اس سے نپٹ کر طلسمی بت والے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ مزید کسی رکاوٹ کے بغیر وہ اس کمرے تک پہنچ گیا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ طلسمی بت اب بھی پہلے کی طرح ساکت و جامد کھڑا تھا اور خوفناک سیاہ ناگ برابر اس کے گرد گردش کر رہا تھا۔ عمرو تلوار ہاتھ میں لیے آگے بڑھا اور اسی لمحے سیاہ ناگ گردش چھوڑ کر اس کی جانب جھپٹا۔ عمرو نے بمشکل خود کو اس کے حملے سے بچایا اور منڈھیر پر پاؤں رکھ کر چڑھنے ہی لگا تھا کہ سیاہ ناگ دوبارہ اس کی طرف لپکا۔ عمرو نے اس کی خوفناک پھنکار سن کر تیزی سے پیچھے دیکھا اور پھر یکدم اچھلا۔ سیاہ ناگ پھنکارتا ہوا اس کے نیچے سے گزر گیا اور عمرو نے تلوار بت کی گردن پر رسید کر دی۔ تلوار بت کی گردن سے ٹکرائی اور بت کا سر ٹوٹ کر دور جا گرا۔ ادھر بت کا سر تن سے جدا ہوا، ادھر اڑنے والا سیاہ ناگ بے جان ہو کر فرش پر آ گرا اور بھک سے راکھ بن گیا، مگر اس کے جلنے سے پیدا ہونے والی سران اس قدر ناگوار اور ناقابل برداشت تھی کہ عمرو کا سر چکرا کر رہ گیا۔ اس نے تلوار پھینک کر دونوں ہاتھوں سے سر تھاما اور فرش پر بیٹھتا چلا گیا۔ پھر اسے کوئی ہوش نہ رہا،
نہ جانے وہ کتنی دیر بے ہوش رہا۔ ہوش آیا تو وہ حیران رہ گیا۔ جہاں طلسمی بت گرا تھا وہاں ہیرے جواہرات کا ڈھیر بڑا ہوا تھا، اور بت غائب تھا، بلکہ سیاہ ناگ کی راکھ بھی غائب تھی۔ عمرو کو اس سے کوئی مطلب نہ تھا کہ راکھ کہاں گئی اور طلسمی بت کہاں غائب ہو گیا۔ اس کی نگاہیں تو ہیروں کے ڈھیر پر جمی ہوئی تھیں اور اس کے منہ میں پانی آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور ہیرے جواہرات اپنی زنبیل میں بھرنے لگا۔ تمام خزانے زنبیل میں منتقل کرنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ زینوں کی طرف بڑھا جہاں وہ بے ہوش فو مانچو جادوگر کو چھوڑ گیا تھا، مگر اب وہاں سے فو مانچو غائب تھا اور تہہ خانے کے اوپری کمرے سے فو مانچو کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ عمرو نے آواز پہچان لی کہ دوسرا آدمی چمکیلا جادوگر ہے۔ ان کی گفتگو ختم ہونے پر وہ تیزی سے ایک ستون کے پیچھے چھپ گیا اور زنبیل سے ایک آہنی ڈنڈا نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ چند لمحوں بعد یوں ہی چمکیلا جادوگر تہہ خانے میں اتر کر اس کے قریب سے گزرنے لگا۔ اس نے ڈنڈا اس کے سر پر رسید کر دیا۔ ملکہ حیرت نے فو مانچو کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے پوچھا، بھائی تم کہاں تھے؟ تمہارے بغیر یہ جشن پھیکا سا لگ رہا تھا۔ فو مانچو نے سوچا کہ اسے کاکا جادوگر کی غداری کا قصہ نہیں سنانا چاہیے۔ اس نے کہا، ملکہ عالیہ میں ذرا باہر چلا گیا تھا، میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کا استقبال نہیں کر سکا۔ فو مانچو نے کہا، خیر کوئی بات نہیں، کیا تم مجھے عمرو کی لاش دکھاؤ گے؟ ملکہ نے پوچھا۔ افسوس کہ لاش میں نے باہر پھینکوا دی تھی، فو مانچو جلدی سے بولا۔ دراصل میں نے اسے بزم کر ڈالا تھا اور اس کی لاش کی راکھ باہر پھینکوا دی تھی۔ وہ باتیں کر رہے تھے اور طلسم کے جادوگر جادوگرنیاں عمرو کی موت کی خوشی میں بھنگڑا ڈالتے رہے۔ فو مانچو جادوگر کو چمکیلا جادوگر کا انتظار تھا کہ وہ کب کاکا جادوگر کو پکڑ کر لاتا ہے۔ چند منٹ بعد چمکیلا جادوگر حاضر ہوا۔ اس نے سر جھکا کر سلام کیا۔ کیا ہوا؟ فو مانچو جادوگر نے بے چینی سے پوچھا۔ ختم ہو گیا۔ چمکیلا جادوگر نے ہاتھ کو چھری کے انداز میں گلے پر پھیرتے ہوئے کہا، کون ختم ہو گیا؟ ملکہ حیرت نے چونک کر پوچھا۔ کاکا، چمکیلا جادوگر نے مختصراً کہا۔ ہائے، تو تمہارا کاکا مر گیا؟ ملکہ نے افسوس کرتے ہوئے فو مانچو جادوگر سے کہا، نہیں ملکہ عالیہ، میری تو ابھی شادی نہیں ہوئی، کاکا کہاں سے آ جاتا؟ فو مانچو نے ہنس کر کہا، یہ کاکا جادوگر کی بات کر رہا ہے جو میرا غلام تھا، مگر آج اس نے مجھ سے غداری کی اور مجھ پر حملہ کر دیا، یہ اسے ہلاک کر کے آیا ہے۔ پھر اس نے چمکیلا جادوگر سے پوچھا، اس غدار کی لاش کہاں ہے؟ آپ نے اس کا اچار ڈالنا تھا حضور، چمکیلا جادوگر نے پوچھا۔ بکواس بند کرو، جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ فو مانچو جادوگر گرایا، دراصل اس نے فرار ہونے کی کوشش کی تھی حضور، چمکیلا جادوگر بولا، مگر آپ کا حکم تھا کہ اسے فرار نہ ہونے دیا جائے، چنانچہ میں نے اس پر ایسا منتر پھونکا کہ وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ میں نے اس کی راکھ ہوا میں اڑا دی تاکہ اس غدار آستین کے سانپ کا یہاں نام و نشان تک نہ باقی رہے۔ یہ تم نے اچھا کیا، فو مانچو نے مسکرا کر کہا۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو اس غدار کے مرنے کی خوشی میں اس رقاصہ کو پیش کروں جسے میں رات ہی بنگلستان سے اغوا کر کے لایا تھا۔ اس کا رقص دیکھ کر آپ آگ کی طرح بھڑک، چڑیا کی طرح پھڑک اور دل کی طرح دھڑک اٹھیں گے۔ چمکیلا جادوگر نے کہا، وہ رقاصہ اتنی حسین ہے کہ بس کچھ نہ پوچھئے۔ ٹھیک ہے، اسے بلاؤ، ہم اس کا رقص ملکہ عالیہ کو دکھائیں گے۔ فو مانچو جادوگر نے کہا، حضور وہ ہار سنگار کر رہی ہے، چند منٹ بعد پہنچ جائے گی۔ چمکیلا جادوگر بولا، وہ رقص کے ساتھ گانا بھی گائے گی اور اہل محفل کو اپنے خوبصورت ہاتھوں سے شراب کے جام بھی پلائے گی۔ اتنا کہہ کر چمکیلا جادوگر محفل سے نکل گیا۔ ملکہ حیرت، فو مانچو جادوگر اور دیگر حاضرین بے چینی سے اس خوبصورت رقاصہ کا انتظار کرنے لگے جس کی چمکیلا جادوگر تعریفیں کر گیا تھا۔
چھنا چھن کی آواز ابری اور پھر سب لوگ چونک کر بائیں جانب دیکھنے لگے، جدھر سے ایک انتہائی حسین و جمیل نوجوان لڑکی پاؤں میں گھنگرو باندھے ناز و ادا سے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کی پائل کی جھنکار رہ رہ کر بج رہی تھی اور جادوگروں کو سکتا ہوتا جا رہا تھا کہ اتنی حسین لڑکی اب تک کہاں تھی۔ اس نے فو مانچو اور ملکہ حیرت کی مسند کے سامنے پہنچ کر سلام کیا۔ اے حسینہ، تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ فو مانچو جادوگر نے سوال کیا۔ میرا نام پاپڑی جادوگرنی ہے حضور، اور میں بنگالستان سے آئی ہوں۔ آپ کا خادم چمکیلا جادوگر مجھے اغوا کر کے لایا تھا۔ اب میں حضور کی کنیز ہوں، جو چاہیں سلوک کریں۔ اجازت ہو تو رقص پیش کروں؟ وہ لڑکی شیریں لہجے میں بولی۔ ہم تجھ سے بہترین سلوک کریں گے اور جشن کے بعد تم سے شادی کریں گے، فو مانچو جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فی الحال تم اپنے رقص و گیت سے مہمانوں کو محظوظ کرو۔ اس کا حکم سن کر پاپڑی جادوگرنی نے ایک لہر لی اور محفل کے درمیان رقص کرنے اور گیت گانے لگی۔ اس کا رقص دیکھنے اور گیت سننے والے پھڑک اٹھے۔ اس کی آواز بہت شیریں اور ادائیں قاتلانہ تھیں۔ جادوگر اور جادوگرنیاں مسحور ہوئے جا رہے تھے۔ پاپڑی جادوگرنی رقص کرتی ہوئی شامیانے کے پیچھے چلی گئی۔ جب وہ دوبارہ نمودار ہوئی تو اس نے صراحی اور گلاس اٹھا رکھا تھا۔ وہ رقص کرتے ہوئے مہمانوں کو شراب پیش کرنے لگی۔ رقص کے دوران اس نے باری باری تمام مہمانوں کو شراب پلا دی اور وہ لوگ مدہوش ہونے لگے، مگر سب یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ شراب کی بجائے پاپڑی جادوگرنی کے رقص اور اس کی آواز کے مترنم کا نقشہ ہے۔ آہستہ آہستہ وہ بے ہوش ہوتے چلے گئے۔ سب سے آخر میں ملکہ حیرت، فو مانچو جادوگر اور وزیر اعظم بے ہوش ہوئے تھے۔ جب محفل میں کوئی شخص بھی ہوش میں نہ رہا تو پاپڑی جادوگرنی نے ناچنا گانا بند کر دیا اور تیزی سے بے ہوش افراد کی جیبوں سے نقدی اور ان کے جسموں سے زیور اتار کر بغل میں چھپی زنبیل میں ڈالنے لگی۔ وہ دراصل دنیا کا عیار ترین شخص امرو تھا، جس نے تہہ خانے میں چمکیلا جادوگر کے سر پر آہنی ڈنڈا رسید کر کے اسے بے ہوش کیا تھا اور رنگ و روغن عیاری سے اس کا ہم شکل بن گیا تھا۔ پھر اس نے فو مانچو کو کاکا جادوگر کے مرنے کی اطلاع دی اور بعد میں شکل تبدیل کر کے رقاصہ بن کر آ گیا تھا۔ انہیں لوٹنے کے بعد امرو نے فو مانچو اور اس کے ساتھیوں کے سر قلم کر دیے اور ملکہ حیرت کے سر کے بال اس طرح سے مونڈ ڈالے۔ وزیر اعظم جھگڑا جادو کے اس نے دونوں کان کاٹ لیے اور اس طرح سے اس کی داڑھی مونچھیں صاف کر دیں۔ باقی جادوگروں کے اس نے صرف سر اور مونچھیں مونڈی تھیں۔ پھر اس نے کاغذ قلم سنبھال کر افراسیاب کے نام ایک خط لکھا اور خط ایک دھاگے سے باندھ کر ملکہ حیرت کی گردن میں ڈال دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے فو مانچو کے محل کے تمام کمروں کی تلاشی لی اور جو قیمتی چیزیں نظر آئیں اٹھا کر زنبیل میں بھر لیں۔ پھر اس نے اپنی شکل تبدیل کی اور رنگ و روغن عیاری سے خود کو فو مانچو کا ہم شکل بنا کر محل سے باہر نکل آیا۔ باہر کھڑے دربانوں نے سلام کیا۔ میرے لیے ہوائی گھوڑا مہیا کرو، اس نے فو مانچو جادوگر کی آواز میں دربانوں سے کہا۔ ایک دربان نے منتر پڑھ کر زمین پر پاؤں مارا، فوراً ہی ایک طلسمی گھوڑا نمودار ہو گیا۔ امرو اس پر سوار ہوا اور اس کے حکم پر گھوڑا فضا میں بلند ہو کر اس کے ملک کی جانب اڑنے لگا۔ ملکہ حیرت کو ہوش آیا تو اس نے محفل کی حالت دیکھ کر سر پیٹ لیا۔ سر پیٹا تو اپنے سر کو گنجا پا کر اسے رونا بھی آیا اور غصہ بھی۔ فو مانچو جادوگر اور اس کے غلاموں کی لاشیں اور اپنے ہم وطنوں کی حالت دیکھ کر سمجھ گئی کہ یہ کام امرو ہی کا ہو سکتا ہے، ممکن ہے وہ آ کر اسے بھی قتل کر ڈالے۔ اس نے فوراً منتر پڑھ کر آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ ایک بادل نمودار ہوا اور وہاں برسنے لگا۔ بے ہوش جادوگروں کو ہوش آنے لگا۔ وہ ہوش میں آتے گئے اور اپنے لوٹے جانے پر افسوس کرتے گئے۔ ملکہ حیرت نے فوراً منتر پڑھ کر خود پر پھونک ماری اور آسمانی بجلی بن کر اڑ گئی۔ وہ سیدھی افراسیاب کے دربار میں اتری اور انسانی شکل میں آ کر رونے پیٹنے لگی۔
دربار میں رقص کی محفل گرم تھی، فوراً رقص روک دیا گیا اور افراسیاب پریشان ہو کر مسند سے اتر آیا۔ کیا بات ہے، تمہیں کس ذلیل نے گنجا کیا ہے؟ افراسیاب نے غصے سے پوچھا۔ ملکہ روتی رہی۔ اتنے میں باقی جادوگر بھی مختلف سواریوں پر وہاں پہنچ گئے۔ ہر ایک فریاد کر رہا تھا۔ وزیر اعظم جھگڑا جادوگر کی حالت سب سے خراب تھی۔ حضور، ہم لوٹے گئے، آپ نے ہمیں خوب جشن میں بھیجا، یہ صلہ ملا ہے ہمیں، وہ سب کہہ رہے تھے۔ یہ سب آپ کے لاڈلے امرو کا کام معلوم ہوتا ہے، ملکہ حیرت نے کہا۔ تو کیا وہ ابھی زندہ ہے؟ افراسیاب نے حیرت سے پوچھا۔ فومانچو اور اس کے تمام ساتھی ہلاک ہو چکے ہیں، ملکہ بولی۔ اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ امرو زندہ ہے۔ افراسیاب کی نظر ملکہ کے گلے میں جھولتے ہوئے خط پر پڑی تو اس نے جلدی سے خط اس کے گلے سے کھینچا اور کھول کر پڑھنے لگا۔ وہ خط امرو کی طرف سے تھا اور اس نے لکھا تھا: پیارے راج دلارے افراسیاب، اپنی زوجہ ملکہ حیرت اور جھگڑا جادوگر کی حالت دیکھ کر تمہیں شرم کے مارے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ تم نے مجھے ہلاک کروانے کے لیے لمبی سازش کی تھی اور فومانچو جادوگر کو میری موت کا فرشتہ بنایا تھا، مگر دیکھ لو، میں خود موت کا فرشتہ بن کر ان سب کی روح قبض کر کے لے جا رہا ہوں۔ ملکہ کو میں نے اسی لیے زندہ چھوڑ دیا ہے کہ کوئی تو تمہارے آنسو پونچھنے والا ہو۔ طلسمی بت کو میں نے توڑ کر کروڑوں کے ہیرے جواہرات حاصل کیے ہیں۔ اگرچہ یہ مہم تم نے محض اسی لیے میرے سپرد کی تھی کہ میں مارا جاؤں، مگر اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا اور خوب مال ہاتھ آیا۔ اس کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ زندگی رہی تو آئندہ بھی تمہارے کام آتا رہوں گا، بشرطیہ تم خودکشی نہ کر لینا۔ اپنی خیریت کا پروانہ جلد بھیجنا۔ فقط تمہارا ازلی دوست دشمن خواجہ امرو عیار۔ خط پڑھ کر افراسیاب کو اپنی شکست سے اتنا صدمہ پہنچا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو کسی شہنشاہ کے شایان شان نہیں تھے، اسی لیے اس نے آنسو ضبط کر لیے اور کوئی اس کے تاثرات محسوس نہ کر سکا۔ پھر جب وہ بولا تو اس کی آواز میں چٹانوں کی سی سختی اور لہجے میں گراہٹ تھی۔ شارک جادوگر، امرو ابھی طلسم کی حدود ہی میں ہوگا، تم فوراً جاؤ اور اسے ہر قیمت پر زندہ یا مردہ گرفتار کر لاؤ، ورنہ ہم سے اپنی ملکہ کی بے عزتی کا صدمہ برداشت نہ ہو سکے گا۔ افراسیاب نے کہا۔ شارک جادوگر، جو رشتے میں ملکہ حیرت کا سوتیلا بھانجا تھا، کو ملکہ کے بے عزت ہونے کا غم غصہ تھا اور وہ امرو کی بوٹیاں نوچ لینا چاہتا تھا۔ افراسیاب کا حکم پاتے ہی وہ اٹھا اور دربار سے نکل آیا۔ باہر آ کر اس نے ایک منتر پڑھ کر خود پر پھونکا اور دوسرے ہی لمحے وہ ایک بہت بڑا مگرمچھ بن گیا اور فضا میں بلند ہو کر سرحد کی جانب اڑنے لگا۔ اس کی رفتار ہوا سے زیادہ تھی۔ چند لمحوں میں ہی وہ امرو کے قریب پہنچ گیا، جو ہوائی گھوڑے پر سوار تھا اور فومانچو کا ہم شکل بنا ہوا تھا۔ اس وقت امرو سرحد سے صرف ایک فرلانگ پیچھے تھا۔ شارک جادوگر، جو مگرمچھ بنا ہوا تھا، آگے جا کر اس کا راستہ روکا اور پھر دونوں جبڑے کھول کر اس نے زور سے سانس لیا کہ امرو گھوڑے سے پھسل کر اس کے جبڑوں میں جا پھنسا۔ مگرمچھ نے اسے آن کی آن میں نگل کر اپنے پیٹ میں پہنچایا اور واپس اڑنے لگا۔ افراسیاب کے دربار میں مگرمچھ اترا۔ اس نے ابکائی لی اور امرو کو فرش پر اگل دیا۔ امرو بے ہوش تھا۔ شارک جادوگر مگرمچھ سے دوبارہ انسانی شکل میں آ گیا اور افراسیاب سے بولا: حضور، یہ ہے امرو عیار۔ اگر مجھے چند لمحے دیر ہو جاتی تو یہ طلسم سے نکل گیا ہوتا، مگر یہ تو فومانچو جادوگر ہے۔ ایک وزیر نے اٹھ کر کہا: نہیں، یہ امرو ہے، فومانچو کا ہم شکل بنا ہوا ہے۔ افراسیاب مسکراتا ہوا بولا: ملکہ حیرت کو محل میں پہنچا دیا گیا تھا۔ افراسیاب نے درباریوں سے کہا: تم میں سے کوئی مشورہ دے سکتا ہے کہ امرو کو کیسے ہلاک کیا جائے؟ حضور، میرا خیال ہے اسے ابلتے ہوئے پانی کی دیگ میں ڈال دیا جائے۔ ایک آدمی نے اٹھ کر کہا: یہ تو بہت معمولی سزا ہے۔ افراسیاب نے منہ بنا کر کہا: عالیجا، امرو کو ہلاک کرنے سے پہلے
اس کا منہ کالا کر کے خچر پر سارے شہر میں پھرایا جائے، پھر اسے چونک میں ایک ستون سے باندھ دیا جائے، اور رایا کو حکم دیا جائے کہ ہر شخص اسے 5 کینکریاں ضرور مارے۔ اس طرح یہ کچھ شرم کے مارے اور کچھ کینکریوں کی بدولت اذیت ناک موت مارا جائے گا۔ بہت خوب، تمہارا مشورہ ہمیں بہت پسند آیا ہے، بونگا جادوگر افراسیاب نے خوش ہو کر کہا، اور اب ذمہ داری میں تمہارے ہی سپرد کرتا ہوں۔ چند سپاہیوں کو ساتھ لو اور امرو کا منہ کالا کر کے اسے گدھے پر شہر میں پھراؤ، بلکہ اس کا سر بھی گنجا کر دینا اور مونچھیں بھی مونڈ دینا، بہت زیادہ مزہ آئے گا۔ پھر اسے چونک میں باندھ دینا اور شہر میں منادی کرا دینا کہ ہر کوئی اسے 5 کینکریاں مارے، جو ہمارے حکم کی تعمیل نہیں کرے گا اسے امرو جیسی ہی سزا دی جائے گی۔ بہت بہتر عالیجا، بونگا جادوگر نے سر جھکا کر کہا، اب اسے ہوش میں لایا جائے۔ افراسیاب نے حکم دیا۔ فوراً ہی امرو کو ہوش میں لانے کی کوشش کی گئی، مگر امرو کب کا ہوش میں آ چکا تھا اور ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ مزے سے اٹھتا ہوا حیرت زدہ لہجے میں بولا، میں کہاں ہوں؟ میرا گھوڑا کہاں ہے؟ امرو خبیث، تم میرے حضور میں ہو۔ افراسیاب دھاڑا، تمہارا خط مجھے ملا تھا جس میں تم نے کافی بکواس لکھی تھی، اب اس بکواس کا مزہ چکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امرو ہنس کر بولا، افراسیاب تم مجھ سے اچھی طرح واقف ہو، پھر بھی مجھے دھمکی دے رہے ہو، بہتر ہے کہ تم مجھے اب واپس جانے دو، ورنہ تمہیں بھی گنجا کر جاؤں گا۔ افراسیاب نے غصے سے اسے گورا، پھر سپاہیوں کو اشارہ کیا اور امرو کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ امرو نے باہر آ کر سپاہیوں سے کہا، مجھے گھسیٹو نہیں، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی لمحے بونگا جادوگر بھی دربار سے باہر نکل آیا۔ اس نے سپاہیوں سے کہا، جلدی سے اسرا لے آؤ اور اس کا منہ کالا کرنے کے لیے کالک اور خچر بھی لیتے آؤ۔ سپاہی امرو کو اس کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد امرو نے بونگا جادوگر سے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ میرے پاس لوٹ مار کا کافی مال ہے، کیا تم اس مال میں حصہ دار بننا پسند کرو گے؟ وہ کس طرح؟ بونگا جادوگر نے چونک کر پوچھا۔ امرو نے زنبیل سے کئی قیمتی ہیرے جواہرات نکال کر اسے دکھائے اور واپس زنبیل میں رکھتا ہوا بولا، ادھر کان لاؤ، میں تمہیں بتاؤں کہ کس طرح لاکھوں درہم کا مال حاصل کر سکتے ہو۔ امرو نے مسکرا کر کہا۔ بونگا جادوگر اس کے قریب آیا اور اپنا دایاں کان امرو کے منہ کے قریب کرتا ہوا بولا، جلدی بتاؤ۔ امرو نے زنبیل میں پڑا ہاتھ باہر نکالتے ہوئے کہا، میری زنبیل میں تقریباً 20 لاکھ درہم نگد ہیں۔ اور وہ خاموش ہوا اور چٹکی میں دبا ہوا سفوف بے ہوشی بونگا جادوگر کی ناک پر مل دیا۔ وہ سانس لیتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ امرو نے جلدی سے اسے گھسیٹا اور قریبی درختوں کے پیچھے لے گیا۔ وہاں اس نے اپنا لباس اسے اور اس کا خود پہن لیا، پھر روغن عیاری سے اسے اپنا ہم شکل اور خود کو اس کا ہم شکل بنایا اور اسے اٹھا کر باہر لے آیا۔ اتنی دیر میں سپاہی اسرا، کالک اور خچر لے کر آ گئے۔ امرو کو انہوں نے نہ پہچانا۔ امرو نے بونگا جادوگر یعنی اپنے ہم شکل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی، اسی لیے میں نے اسے بے ہوش کر ڈالا، لاؤ استرا مجھے دو۔ امرو نے ایک سپاہی کے ہاتھ سے استرا لیا اور بونگا جادوگر کا سر اور مونچھیں مونڈنے لگا۔ پھر اس نے دوسرے سپاہی سے کالک لے کر بونگا جادوگر کے چہرے پر مل دی اور سپاہیوں سے کہا، اب اسے خچر پر بٹھا دو، ایک آدمی اس کے پیچھے بیٹھ جائے اور اسے پکڑے رکھے تاکہ یہ گر نہ جائے، اسے ہوش میں لانے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ تم سب کو ہلاک کر کے بھاگ جائے گا۔ تم اسے ذرا شہر پھراؤ، میں چونک میں اسے باندھنے کا بندوبست کرتا ہوں۔ سپاہیوں نے بے ہوش بونگا جادوگر کو اٹھا کر خچر پر بٹھایا، پھر ایک سپاہی اس کے پیچھے خچر پر بیٹھ گیا اور اس نے بونگا جادوگر کا بے ہوش جسم تھام لیا، دوسرے نے خچر کی لگام پکڑ لی اور تیسرا چھڑی سے خچر کو آگے ہانکنے لگا۔ امرو دیکھتا رہا، جب وہ دور نکل گئے تو امرو شاہی محل کی طرف چل دیا۔ دروازے پر دربان نے اسے روکا،
میں ملکہ عالیہ کے لیے شہنشاہ کا ایک اہم پیغام لایا ہوں، امرو نے بونگا جادوگر کی آواز میں کہا۔ دربان نے اس کی بات سن کر دروازہ کھول دیا۔ امرو اندر داخل ہوا۔ ملکہ حیرت اپنے کمرے میں افسردہ بیٹھی تھی، شاید اسے اپنے خوبصورت بالوں کا غم تھا۔ امرو نے اسے سلام کیا۔ کیسے آئے ہو بونگا جادوگر؟ ملکہ حیرت نے پوچھا۔ آپ کو خوشخبری سنانے امرو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اب اس کی داڑھی مونچھیں اور سر مونڈ کر اس کا منہ کالا کر کے خچر پر شہر میں گھمایا جا رہا ہے۔ یہ خبر سن کر ملکہ حیرت مسکرائی اور پھر ہنس پڑی۔ اس نے امرو سے کہا، بونگا جادوگر، تم نے یہ خبر سنا کر میرا دل خوش کر دیا ہے۔ بتاؤ تمہیں کیا انعام دوں؟ امرو بولا، جو آپ کا دل چاہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اچھا، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں خزانے سے 5000 دینار دیتی ہوں، ملکہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ امرو دل ہی دل میں خوش ہوا اور ملکہ کے ساتھ چل دیا۔ ملکہ حیرت اسے ایک ایسے کمرے میں لائی جس میں شاہی خزانہ تھا۔ امرو نے خزانہ دیکھا تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا اور وہ خزانہ لوٹنے کا منصوبہ بنانے لگا۔ بونگا جادوگر، جسے امرو نے اپنا ہم شکل بنا کر اس کا منہ کالا کر دیا تھا، کو سپاہیوں نے پورے شہر میں گھمایا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ امرو کو کینکریاں مارنے کا اعلان بھی کرتے رہے۔ پھر انہوں نے بونگا جادوگر کو مرکزی چوک میں لا کر ایک ستون سے باندھ دیا، مگر وہاں بونگا جادوگر کی ہم شکل امرو کو نہ پا کر انہیں حیرت ہوئی کہ وہ کہاں چلا گیا۔ اتنے میں لوگ وہاں آنے اور نقلی امرو کو کینکریاں مارنے لگے۔ تھوڑی دیر میں بونگا جادوگر کو ہوش آ گیا اور خود کو اس حالت میں دیکھ کر غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے چلا کر سپاہیوں سے کہا، کم بختو، میں بونگا جادوگر ہوں۔ سپاہی اس کی بات پر حیران ہوئے۔ کینکریاں مارنے والوں نے ہاتھ روک لیے، مگر پھر وہ سب ہنسنے لگے۔ خود کو بچانے کے لیے کیسا بہانہ بنا رہا ہے؟ ایک سپاہی نے ہنس کر کہا۔ بونگا جادوگر پر دوبارہ کینکریاں برسائی جانے لگی۔ کینکریاں مارنے والوں کا رش بڑھتا جا رہا تھا اور بونگا جادوگر کا جسم زخمی ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے فوراً ایک منتر پڑھ کر خود پر پھونکا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ایک پرندہ بن کر فضا میں پرواز کر گیا۔ یہ دیکھ کر سپاہی گھبرا گئے۔ وہ جانتے تھے کہ امرو ساحر نہیں ہے اور جسے وہ امرو سمجھ رہے تھے وہ یقیناً بونگا جادوگر تھا۔ وہ پلٹ کر دربار کی طرف دوڑے کہ افراسیاب کو اطلاع دیں، مگر بونگا جادوگر پرندے کے روپ میں ان سے پہلے دربار میں پہنچا اور خود کو انسانی وجود میں لے آیا۔ اسے دیکھ کر درباری ہنسنے لگے۔ وہ اسے امرو ہی سمجھ رہے تھے۔ افراسیاب حیران تھا کہ اگر وہ امرو ہی ہے تو پرندہ کیسے بنا؟ عالی جاں، بونگا جادوگر بولا، میں بونگا جادوگر ہوں۔ امرو مجھے بے ہوش کر کے بھاگ نکلا تھا۔ افراسیاب نے چون کر کتاب سامری کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ بونگا درست کہہ رہا ہے۔ تب افراسیاب نے بونگا جادوگر پر ایک منتر پھونکا جس سے اس کے چہرے سے روغن عیاری اور کالک صاف ہو گئی۔ اب بونگا جادوگر اپنی اصلی شکل میں نظر آ رہا تھا، مگر اس کے سر اور داڑھی مونچھوں کے بال بدستور غائب تھے۔ درباری سے دیکھ دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ امرو کہاں ہے؟ افراسیاب نے گراہٹ امیز لہجے میں پوچھا۔ مجھے کیا معلوم عالی جاں، بونگا جادوگر نے بے بسی سے کہا۔ وہ مجھے بے ہوش کر کے نہ جانے کہاں چلا گیا۔ خبیث کے بچے، کیا تم نے اسے فرار کرنے کے لیے اسے خچر پر گھمانے کا مشورہ دیا تھا؟ افراسیاب دھاڑا، جاؤ اب اسے ہر قیمت پر تلاش کر کے لے آؤ، ورنہ اس کی جگہ تمہیں پھانسی دی جائے گی۔ حضور، آپ کتاب سامری دیکھ کر یہ تو فرما دیں کہ امرو اس وقت کہاں ہے؟ بونگا نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ہرگز نہیں، اسے تلاش کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ، افراسیاب نے غصیلے لہجے میں کہا۔ بونگا جادوگر جلدی سے مڑا اور دربار سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد افراسیاب نے قریب بیٹھے وزیر اعظم کے کان میں کھسر پھسر کی، پھر درباریوں سے بولا، میں اپنی بیٹی شہزادی بہار کی شادی کسی بہادر جادوگر سے کرنا چاہتا ہوں۔ تم میں سے جو خواہش مند ہو کھڑا ہو جائے۔ افراسیاب کی بات سن کر تقریباً 25 جوان کھڑے ہو گئے۔
وہ سب شہزادی بہار سے شادی کے خواہش مند تھے۔ افراسیاب نے ان کا جائزہ لے کر کہا، تم میں سے کون عمرو کو گرفتار کرنے کی جرت رکھتا ہے؟ اس سوال پر وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ اس پر افراسیاب گھرایا، میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ، بدبختو، تم سب نااہل اور بزدل ہو۔ اور وہ جوان شرم سے سر جھکائے دربار سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد دربار سے ایک اور جادوگر اٹھا، اس کا نام چھنکا جادوگر تھا۔ اس نے افراسیاب سے کہا، حضور مجھے اجازت دیں، میں عمرو کو گرفتار کرنے جاتا ہوں، اور سامری نے چاہا تو اس کی لاش کے 400 ٹکڑے کر کے لاؤں گا۔ اگر آپ نے اجازت نہ بھی دی تو پھر بھی میں اپنے ارادے سے باز نہیں آؤں گا۔ اس کا اصرار اور جذبہ دیکھ کر افراسیاب مسکرایا اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ ملکہ حیرت نے 5000 دینار صندوق سے نکال کر عمرو کے حوالے کیے اور واپس چل دی۔ عمرو اس کے ساتھ اس کے کمرے میں آیا اور جیب سے ایک سنہری ڈبیا نکال کر بولا، ملکہ عالیہ، آپ نے مجھ پر مہربانی کر کے مجھے انعام سے نوازا ہے، مگر میں احسان فراموش نہیں ہوں۔ چین کے سفر کے دوران مجھے اصلی کستوری ملی تھی، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر عمرو نے ڈبیا کھولی اور اسے ملکہ حیرت کی ناک کی طرح بڑھاتا ہوا بولا، امید ہے اس کی خوشبو آپ کو پسند آئے گی۔ ملکہ نے ڈبیا کھولی اور اس میں رکھا ہوا سفوف سونگا تو اس کا سر چکرایا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ عمرو نے ڈبیا بند کر کے زنبیل میں ڈالی اور دروازہ بند کر کے اپنی شکل ملکہ حیرت جیسی بنانے لگا۔ روغن عیاری سے خود کو ملکہ کا ہم شکل بنانے کے بعد عمرو نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اس کی زبان میں سوئی پیوست کر کے اسے پلنگ کے نیچے ڈال دیا۔ پھر وہ کمرے سے نکلا اور خزانے والے کمرے کی طرف چل دیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے خزانہ اپنی زنبیل میں منتقل کرنا شروع کر دیا۔ تمام خزانہ صاف کر کے وہ کمرے سے نکلا ہی تھا کہ سامنے سے ایک غلام آتا دکھائی دیا۔ غلام نے قریب آ کر اسے سلام کیا، ملکہ عالیہ مبارک ہو، عمرو گرفتار کر لیا گیا ہے، غلام نے بتایا۔ عمرو نے سکون کا سانس لیتے ہوئے ملکہ کی آواز میں کہا، بہت اچھا ہوا، کم وقت نے پریشان کر رکھا تھا۔ غلام آگے بڑھ گیا، عمرو پھاٹک کی طرف چل دیا۔ راستے میں اسے جس نے بھی دیکھا سلام کیا۔ عمرو دربار میں داخل ہونے لگا تو اس نے ایک جادوگر کو تیزی سے باہر نکلتے دیکھا۔ اسے شک گزرا کہ وہ اس کی گرفتاری کے سلسلے میں جا رہا ہوگا۔ وہ دربار میں داخل ہوا اور سیدھا افراسیاب کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ افراسیاب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ عمرو اس کے قریب بیٹھتا ہوا ملکہ حیرت کی آواز میں بولا، میں نے سنا ہے کہ میرا دشمن عمرو گرفتار ہو چکا ہے۔ ہاں ہوا تھا، مگر کم وقت بونگا جادوگر کو بے ہوش کر کے نکل گیا۔ افراسیاب بولا، اب چھنکا جادوگر اسے گرفتار کرنے کا وعدہ کر کے گیا ہے، اسے جلد از جلد گرفتار ہو جانا چاہیے۔ ملکہ حیرت کے ہم شکل عمرو نے ملکہ کی آواز میں کہا، میں اس ذلیل سے اپنی بے حرمتی کا بدلہ لینا چاہتی ہوں۔ بے فکر رہو، میں خود اس سے انتقام لینے کے لیے بے چین ہوں۔ افراسیاب نے کہا۔ عمرو نے کہا، اس کی گرفتاری تک کوئی ناچ گانا ہو جائے تو دل بہلا رہے گا۔ کیوں نہیں؟ افراسیاب بولا، ناچ گانے کی محفل سجائی جائے۔ اس نے بلند آواز میں کہا۔ اس کا حکم پاتے ہی ساتھ والے کمرے سے 2 خوبصورت رقاصائیں برآمد ہوئیں اور ناچنے لگیں۔ عمرو نے چند منٹ بعد افراسیاب سے کہا، آئیے اب گھر چلے، میری طبیعت کچھ خراب ہو رہی ہے۔ افراسیاب نے کچھ سوچا، پھر اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے عمرو کا ہاتھ پکڑا اور پچھلے دروازے سے باہر نکل آیا۔ دونوں محل پہنچے۔ افراسیاب نے ملکہ حیرت کے کمرے میں جانا چاہا تو عمرو جلدی سے بولا، میں آپ کے کمرے میں آپ سے ضروری گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا، افراسیاب چونک کر بولا، آؤ پھر۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ آپ چلیے، میں رفع حاجت سے فارغ ہو کر آتی ہوں، عمرو ملکہ کی آواز میں بولا۔ افراسیاب اپنے کمرے میں گھس گیا۔ عمرو دوسرے کمرے میں آیا اور شراب کی سراہی میں سفوف بے ہوشی ملا کر ہلانے لگا۔ پھر وہ سراہی لے کر افراسیاب کے کمرے میں آیا اور اسے شراب کا جام پیش کیا۔ افراسیاب شراب پیتے ہی بے ہوش ہو گیا۔
بونگا جادوگر کے علاوہ چھنکا جادوگر بھی امرو کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ کافی دیر بعد چھنکا جادوگر کو خیال آیا کہ خالہ ہوشیار جادوگرنی کے پاس جانا چاہیے، وہ غائب چیزوں کے بارے میں جان سکتی تھی۔ چھنکا جادوگر اس کے مکان پر پہنچا تو وہ صحن میں بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے چھنکے، آج کیسے بھول کر آ گئے ہو؟ خالہ ہوشیار جادوگرنی نے پوچھا۔ خالہ، ایک ضروری کام تھا، چھنکا جادوگر نے کہا۔ امرو کو گرفتار کیا گیا تھا مگر وہ سپاہیوں کو جھول دے کر نکل گیا اور اب کہیں نہیں مل رہا۔ تم مہربانی کر کے یہ معلوم کرو کہ وہ اس وقت کہاں ہے تاکہ میں جا کر اسے گرفتار کروں۔ ہوشیار جادوگرنی نے سر ہلایا اور پھر ایک منتر پڑھ کر چارپائی کے کنارے پر ہاتھ مارا۔ فوراً ہی چارپائی کے قریب ایک شتر مرغ ظاہر ہوا۔ کیا حکم ہے میرے لیے؟ شتر مرغ نے انسانی آواز میں کہا۔ امرو یار اس وقت کہاں ہے؟ ہوشیار جادوگرنی نے پوچھا۔ امرو یار اس وقت شہنشاہ افراسیاب کے ساتھ اس کے محل میں ہے، شتر مرغ نے جواب دیا اور غائب ہو گیا۔ چھنکا جادوگر نے ہوشیار جادوگرنی کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چل دیا۔ راستے میں وہ سوچتا جا رہا تھا کہ اگر امرو افراسیاب کے محل میں ہے تو افراسیاب کیوں اسے تلاش کروا رہا ہے؟ کہیں افراسیاب جان بوجھ کر تو اسے ڈھیل نہیں دے رہا؟ یہ باتیں سوچتا ہوا وہ محل پہنچا۔ دربان نے اسے روکا۔ میں شہنشاہ سلامت سے ملنے آیا ہوں، چھنکا جادوگر نے کہا۔ امرو کے سلسلے میں انہیں ایک اہم اطلاع دینی تھی۔ دربان نے اسے وہیں ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور فوراً اندر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد واپس آیا اور چھنکا جادوگر سے بولا، شہنشاہ آرام فرما رہے ہیں، ملکہ عالیہ اندر تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ چھنکا جادوگر محل میں داخل ہوا تو سامنے ملکہ کھڑی تھی۔ چھنکا جادوگر نے قریب پہنچ کر سلام کیا۔ کیا خبر لائے ہو چھنکا جادوگر؟ اس نے پوچھا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ امرو آپ کے محل میں ہے، چھنکا جادوگر نے کہا، اور مجھے شہنشاہ نے اسے گرفتار کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ ملکہ حیرت ہنس کر بولی، میں نے تمہارے آنے سے پہلے ہی امرو کو گرفتار کر لیا تھا، آؤ اسے اٹھا کر دربار لے جاؤ۔ ملکہ اسے کمرے میں لے آئی۔ وہاں امرو فرش پر بے ہوش اور بندھا ہوا پڑا تھا۔ چھنکا جادوگر نے اسے اٹھا کر کندھے پر لاد لیا۔ ملکہ حیرت بولی، شہنشاہ کا حکم ہے کہ اسے تمام درباری 5 جوتے ماریں۔ بہت بہتر، ایسا ہی ہوگا، چھنکا جادوگر نے مسکرا کر کہا۔ پھر وہ بے ہوش امرو کو لیے محل سے نکلا اور دربار کی طرف چل دیا۔ وہاں پہنچا تو رقص ہو رہا تھا۔ اس نے امرو کو فرش پر ڈالتے ہوئے بلند آواز سے درباریوں سے کہا، یہ امرو ہے، شہنشاہ نے حکم دیا ہے کہ ہر شخص اسے 5 جوتے مارے۔ یہ سن کر رقص بند ہو گیا اور ہر آدمی باری باری امرو کے سر پر 5 جوتے مارنے لگا۔ چند درباریوں کے جوتوں ہی نے امرو کے سر کے بال اڑا دیے اور وہ گنجا نظر آنے لگا۔ یوں ہی 7ویں آدمی نے جوتے مارنے شروع کیے۔ امرو کو ہوش آ گیا۔ اس نے خونخوار نظروں سے درباریوں کی جانب دیکھا۔ اسی لمحے جوتا اس کے سر پر پڑا۔ ٹھہرو، امرو زور سے چیخا اور تمام درباری اچھل پڑے۔ جوتے مارنے والا جوتا پھینک کر تھر تھر کانپنے لگا کیونکہ امرو کے منہ سے افراسیاب کی آواز نکل رہی تھی۔ پھر امرو نے خود پر ایک منتر پھونکا اور درباری شرم سے سر جھکانے لگے کیونکہ اب ان کے سامنے امرو کی بجائے افراسیاب پڑا تھا، جسے امرو نے اپنا ہم شکل بنا کر چھنکا جادوگر کے حوالے کر دیا تھا۔ چھنکا جادوگر خوف کے مارے بشاب خطا ہوا جا رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اب افراسیاب اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ملکہ حیرت، جو کہ اصل میں امرو یار تھا، چھنکا جادوگر کے روانہ ہونے کے بعد ہی محل سے نکلا۔ دروازے پر دربان نے سلام کیا۔ میرے لیے طلسمی تخت منگواؤ، امرو نے اسے ملکہ کی آواز میں حکم دیا۔ دربان نے فوراً منتر پڑھ کر زمین پر پاؤں مارا۔ فوراً ہی ایک طلسمی تخت نمودار ہو گیا۔ امرو تخت پر بیٹھا اور اسے شہر سے باہر تفریح گاہ میں چلنے کا حکم دیا۔ تخت فضا میں بلند ہو کر پرواز کرنے لگا۔ شہر سے باہر آ کر امرو نے سوچا، جب اس کے ہم شکل افراسیاب کے جوتے پڑیں گے تو وہ ہوش میں آ جائے گا اور اسے گرفتار کرنے کی کوشش کرے گا۔
یہ سوچ کر اس نے تخت کو طلسم کی حدود سے باہر جانے کا حکم دیا۔ تخت سمت بدل کر اڑنے لگا۔ ابھی تک سرحد سے کئی میل پیچھے ہی تھا کہ عمرو نے عقب میں گرد و غبار کا ایک طوفان آتے دیکھا۔ اس طوفان کو دیکھ کر عمرو کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ اس نے فوراً تخت کو نیچے اترنے کا حکم دیا۔ تخت نیچے موجود ایک باغ میں اترا اور عمرو نے تخت سے اتر کر اسے واپس جانے کا حکم دے دیا۔ تخت دوبارہ فضا میں بلند ہو کر شہر کی سمت اڑتا چلا گیا۔ عمرو نے جلدی سے روغن عیاری نکالا اور اپنی شکل تبدیل کرنے لگا۔ چند لمحوں میں اس نے حلیہ تبدیل کر لیا۔ اب وہ باغ کا مالی نظر آ رہا تھا۔ اسی وقت وہ گرد و غبار کا طوفان باغ میں داخل ہوا اور دوسرے ہی لمحے وہ طوفان ایک جادوگر میں تبدیل ہو گیا۔ اس جادوگر کو دیکھتے ہی عمرو نے پہچان لیا کہ وہ بونگا جادوگر تھا۔ عمرو نے اسے فوراً سلام جھاڑ دیا۔ بونگا جادوگر نے غور سے اس کا جائزہ لیا، پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تم کون ہو اور یہاں کیا کرتے ہو؟ ایک لمحے بعد اس نے عمرو سے سوال کیا۔ میں اس باغ کا مالی ہوں جناب، عمرو نے آواز بدل کر کہا۔ میرا نام حاتم جادوگر ہے۔ کچھ دیر قبل اس باغ میں ایک طلسمی تخت اترا تھا، بونگا جادوگر نے کہا۔ اس پر ملکہ حیرت سوار تھی۔ خالی تخت تو واپس چلا گیا اور ملکہ یہیں رہ گئی۔ کیا تم نے اسے دیکھا تھا؟ نہیں حضور، عمرو نے کہا۔ میں اس وقت باغ کے دوسرے سرے پر کام کر رہا تھا، مگر بات کیا ہے؟ وہ ملکہ حیرت خود نہیں تھی، بلکہ اس کی شکل میں عمرو عیار تھا۔ بونگا جادوگر بولا۔ افراسیاب اس پر بہت تاؤ کھا رہا ہے اور اس نے اس کی تلاش میں ہر طرف آدمی بھیج دیے ہیں۔ عجیب بات ہے، عمرو ابھی نہیں پکڑا گیا۔ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو کب کا اسے گرفتار کر چکا ہوتا۔ عمرو نے کہا۔ تم اسے کیسے گرفتار کرتے مالی؟ بونگا جادوگر نے مسکرا کر کہا۔ میں اس کی راہ میں جال بچھا دیتا اور وہ اس میں پھنس کر بے بس ہو جاتا، عمرو نے بڑی سادگی سے کہا، اور بونگا جادوگر ہنس پڑا۔ اچھا آؤ ذرا اسے تلاش کریں، ہو سکتا ہے وہ کسی جگہ چھپا ہو، اس نے عمرو سے کہا۔ عمرو بولا، ٹھہریں ذرا، میں سرما جمشیدی آنکھوں میں ڈال لوں، اس طرح وہ جلدی مجھے نظر آ جائے گا۔ اتنا کہہ کر عمرو نے زنبیل سے ایک سرما دانی نکالی۔ ایک سلائی بھر کر اس نے بونگا جادوگر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، پہلے آپ آنکھوں میں ڈال لیں کیونکہ آپ کی آنکھیں کچھ خراب نظر آتی ہیں۔ بونگا جادوگر نے کچھ سوچا، پھر سلائی لے کر اپنی آنکھوں میں پھیر لی۔ سرما تو بے ہوش کر دینے والا تھا۔ آنکھوں میں ڈالتے ہی بونگا جادوگر کا سر چکرایا اور وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ عمرو نے فوراً اسے روغن عیاری سے اپنا ہم شکل بنا دیا۔ اب بونگا جادوگر عمرو نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کام سے فارغ ہوا ہی تھا کہ ایک دو ہیکل پرندہ باغ میں اترا۔ زمین پر آتے ہی پرندے کی شکل و جسم بدل گیا۔ عمرو کے سامنے ایک قوی ہیکل جادوگر کھڑا تھا۔ اس نے زمین پر پڑے عمرو کو ہم شکل بونگا جادوگر کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ اسے کس نے بے ہوش کیا ہے اور تم کون ہو؟ اس جادوگر نے عمرو سے پوچھا۔ عمرو مسکرا کر بولا، میرا نام حاتم جادوگر ہے۔ افراسیاب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اگر میں عمرو عیار کو گرفتار کر کے لاؤں تو مجھے 10 لاکھ دینار کا انعام دے گا۔ چنانچہ میں نے عمرو کا تعاقب کیا اور اسے گرفتار کر لیا، اور یہ ملکہ حیرت کا ہم شکل بنا ہوا تھا، مگر میں نے اس کے چہرے سے روغن عیاری صاف کر دیا۔ ہاں، افراسیاب نے دربار میں بتایا تھا کہ عمرو ملکہ حیرت کا ہم شکل بنا ہوا ہے۔ وہ جادوگر بولا، تم مجھ سے اس کا سودا کر لو تو بہتر ہے۔ پہلے اپنا تعارف کرواؤ اور بتاؤ کہ تم اس کی کتنی قیمت دے سکتے ہو۔ عمرو نے کہا، میرا نام شیطان جادوگر ہے۔ میں تمہیں عمرو کے بدلے 10 لاکھ دینار ہی دوں گا، کیونکہ مجھے منافع کی ضرورت نہیں، میرے پاس بے شمار دولت ہے، البتہ میں شہرت چاہتا ہوں۔ اس جادوگر نے بتایا، جب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ عمرو کو میں نے گرفتار کیا تو سارے طلسم میں میرے اس کارنامے کی دھوم مچ جائے گی، گھر گھر میری بہادری کا چرچا ہوگا۔ ٹھیک ہے، نکالو 10 لاکھ دینار اور لے جاؤ عمرو کو۔ عمرو نے جلدی سے کہا۔ شیطان جادوگر بولا، رقم حاصل کرنے کے لیے تمہیں میرے محل تک چلنا ہوگا، وہاں میں تمہیں رقم دوں گا۔ ٹھیک ہے، چلو پھر بناؤ سواری کوئی۔
شیطان جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر زمین پر پاؤں مارا، فوراً ہی ایک طلسمی غالیچہ نمودار ہوا۔ وہ اس پر بیٹھ گئے اور نقلی امرو یعنی امرو کے ہم شکل بونگا جادوگر کو بھی اٹھا کر اس پر لٹا دیا گیا۔ غالیچہ زمین سے بلند ہو کر ایک سمت اڑنے لگا۔ مشرق کی سمت چند میل کے فاصلے پر ایک عالی شان محل میں غالیچہ اترا۔ شیطان جادوگر امرو کو ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے ایک کمرے کی طرف چل دیا۔ امرو کو لیے وہ ایک کمرے میں پہنچا اور اسے کرسی پر بٹھانے کے بعد باہر نکل گیا۔ امرو نے اٹھ کر دروازے سے باہر جھانکا۔ شیطان جادوگر سرخ دروازے والے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ امرو کے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ امرو کرسی پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد شیطان جادوگر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں دیناروں سے بھرا ہوا ایک بڑا تھیلا تھا۔ اس نے تھیلا امرو کے حوالے کرتے ہوئے کہا، گن لو، پورے 10 لاکھ دینار ہیں، اب تم جا سکتے ہو۔ امرو بولا، گننے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تم پر کامل یقین ہے۔ تم دربار میں امرو کو پہنچاؤ، میں تمہارا یہیں انتظار کر رہا ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ افراسیاب تمہیں کتنا انعام دیتا ہے۔ شیطان جادوگر بولا، کچھ بھی ہو تم میرے لیے اجنبی ہو، اور میں کسی اجنبی کو اپنے محل میں اکیلا نہیں ٹھہرا سکتا۔ اس کے انکار پر امرو نے کندھے اچکائے اور باہر نکل آیا۔ محل کے دروازے پر ایک دربان کھڑا تھا۔ امرو اسے دیکھتا ہوا آگے چل پڑا۔ چند قدم دور گھنے درختوں کا ایک جھنڈ تھا۔ وہ جھنڈ میں جا کر رک گیا اور محل کی طرف دیکھنے لگا۔ چند لمحوں بعد اس نے غالیچہ محل سے نکل کر فضا میں اڑتا دیکھا۔ اس پر نقلی امرو لیٹا ہوا تھا اور شیطان جادوگر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ جب طلسمی غالیچہ کافی دور پہنچ کر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو امرو نے جھنڈ میں بیٹھے بیٹھے اپنی شکل تبدیل کی اور زنانہ لباس پہن لیا۔ اب وہ ایک خوبصورت لڑکی نظر آ رہا تھا۔ حلیہ بدلنے کے بعد وہ درختوں کے جھنڈ سے نکلا اور محل کی طرف بڑھنے لگا۔ دربان نے اسے حیرت سے دیکھا۔ امرو بولا، تمہارا آقا کہاں گیا ہے؟ شاہی دربار گیا ہوا ہے، مگر تم کون ہو اور کیا چاہتی ہو؟ دربان نے پوچھا۔ امرو غصے میں آ کر بولا، بدتمیز، ادب سے بات کر، میں تمہارے آقا کی چھوٹی بہن پٹاخہ جادوگرنی ہوں اور اس کی دعوت پر آئی ہوں۔ کھولو دروازہ، میں اندر جاتی ہوں۔ دربان مرعوب ہو گیا اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ امرو اندر داخل ہوا اور سیدھا اس سرخ کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا جس میں سے جادوگر رقم نکال کر لایا تھا۔ یقیناً اسی کمرے میں خزانہ تھا۔ شاہی دربار میں مکمل خاموشی طاری تھی۔ افراسیاب مسند سے نیچے فرش پر بھوکے بھیڑیے کی مانند بے قراری سے ٹہل رہا تھا۔ اس نے اپنے سر پر تاج رکھا ہوا تھا، اس وجہ سے اس کا وہ گنجا پن چھپ گیا تھا جو درباریوں کے جوتے پڑنے سے ہوا تھا۔ اس وقت دربار میں ملکہ حیرت بھی موجود تھی، جسے کچھ دیر پہلے ہوش آیا تھا اور وہ افراسیاب کو محل کا خزانہ لوٹ جانے کی خبر سنانے آئی تھی، مگر افراسیاب پہلے ہی کتاب سامری میں سارے واقعات پڑھ چکا تھا کہ امرو نے ملکہ حیرت کا ہم شکل بن کر اسے نشہ آور شراب پلائی تھی اور بعد میں اسے اپنا ہم شکل بنا کر چھنکا جادوگر کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کی ہدایت پر چھنکا جادوگر نے اسے درباریوں سے جوتے لگوائے تھے۔ چھنکا جادوگر کو افراسیاب نے قتل کر دیا تھا اور امرو کی تلاشی میں کئی جادوگر دوڑائے تھے۔ انہیں یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ امرو ملکہ کا ہم شکل بنا ہوا سرحدی علاقے میں سفر کر رہا ہے اور اب اسے امرو کی گرفتاری کی خبر کا انتظار تھا۔ دفعتاً شیطان جادوگر دربار میں داخل ہوا اور سب لوگ چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگے۔ شیطان جادوگر نے کسی کو اٹھا رکھا تھا۔ قریب آ کر شیطان جادوگر نے وہ جسم افراسیاب کے قدموں میں پھینکا اور پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بے ہوش جسم امرو عیار کا تھا، امرو جس نے ملکہ حیرت کو گنجا کر کے اس کی بے حرمتی کی تھی، وہی امرو جس نے افراسیاب کو اسی کے درباریوں سے جوتے لگوائے تھے، امرو جس نے کئی جادوگروں کو لوٹا اور ہلاک کیا تھا، وہی امرو جس نے بونگا جادوگر کو سر سے گنجا کر کے اور اس کے چہرے پر کالک مل کر شہر میں گمایا تھا، وہ امرو جو پورے طلسم کا دشمن تھا، اس وقت دربار کے فرش پر اس حالت میں پڑا تھا
کہ اس کا سر اور داڑھی مونچھیں مونڈی ہوئی تھیں۔ افراسیاب نے آگے بڑھ کر عمرو کے بے ہوش جسم پر تھوکا اور اس کے پہلو میں ٹھوکر مارتا ہوا شیطان جادوگر سے بولا، شیطان جادوگر، تم نے آج ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جو طلسم کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ شیطان جادوگر اپنی تاریخ پر دل ہی دل میں خوش ہوا تھا اور ادب سے کہنے لگا، عالی جاں، مجھے آپ کی بے حرمتی کا پورا احساس تھا اور میں نے عہد کر لیا تھا کہ میں عمرو کو ہر حالت میں گرفتار کر لوں گا۔ میں اسے وہیں ہلاک کر دینا چاہتا تھا، مگر سوچا پہلے آپ اس سے انتقام لے لیں۔ ہاں شیطان جادوگر، میرے سینے میں انتقام کی آگ جل رہی ہے۔ افراسیاب بولا، اس خبیث نے ہمیں بہت ذلیل و رسوا کیا ہے، ہم اس سے جی بھر کر انتقام لیں گے، مگر پہلے اس کے فرار کے امکانات ختم کرنا ہوں گے۔ اتنا کہہ کر افراسیاب نے ایک منتر عمرو پر پھونکا اور عمرو کا بے ہوش جسم ایک آہنی پنجرے میں بند نظر آنے لگا۔ افراسیاب نے دوسرا منتر پھونکا اور عمرو کو ہوش آ گیا۔ وہ اٹھ بیٹھا اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ عمرو خبیث کے بچے، افراسیاب گرایا، بول تمہیں کیا سزا دوں؟ عمرو کچھ نہ بولا، مگر اس کے چہرے پر خوف و دہشت کے آثار نظر آنے لگے۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر بری طرح سے رونے لگا۔ افراسیاب نے اسے روتے دیکھا تو ہنسا، میں تمہیں پہلی بار روتا دیکھ رہا ہوں، شاید اسی لیے کہ تمہیں اپنی زندگی کی اب کوئی امید نہیں ہے، ہونی بھی نہیں چاہیے۔ تم نے اتنے جرم کیے ہیں کہ ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ سزا دی جائے تو تمہیں سینکڑوں بار پھانسی پر چڑھانا پڑے گا، مگر سزا پھر بھی پوری نہیں ہوگی۔ عالی جاں، عمرو ایک دم چہرے سے ہاتھ ہٹاتا ہوا بولا، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں عمرو ہوں، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ نے 2 بار مجھے عمرو کی سرگوبی پر مقرر کیا اور عمرو نے دونوں بار مجھے ذلیل کیا۔ مجھے پہچانیے، میں وہی بونگا جادوگر ہوں۔ عمرو کی بدولت ہی میرے سر اور منہ کے بال مونڈ کر اور منہ کالا کر کے شہر میں گمایا گیا تھا۔ اس انکشاف پر درباری حیران نظر آنے لگے۔ افراسیاب بھی چونکا اور شیطان جادوگر بھی پریشان نظر آنے لگا۔ افراسیاب نے فوراً ایک منتر پنجرے میں بند عمرو کے ہم شکل پر پھونکا اور اس کی اصلی شکل ظاہر ہو گئی۔ وہ واقعی بونگا جادوگر تھا۔ افراسیاب نے خونخوار نظروں سے شیطان جادوگر کی طرف دیکھا اور اس نے شرم سے سر جھکا لیا۔ افراسیاب اسے گورتا ہوا بولا، یہ کیا چکر ہے شیطان جادوگر؟ حضور، میں معافی کا طلبگار ہوں۔ دراصل اسے میں نے سرحدی باغ میں حاتم جادوگر سے خریدا تھا۔ وہ اسے بے ہوش کیے کھڑا تھا۔ میں وہاں پہنچا تو اس نے مجھ سے 10 لاکھ درہم لے کر میرے حوالے کر دیا۔ میں نے حاتم جادوگر کو اپنے محل سے 10 لاکھ درہم دے دیے اور اسے لے کر یہاں آ گیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ حاتم جادوگر مجھ سے دھوکہ کرے گا۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں حاتم جادوگر کو پکڑ لاؤں۔ ٹھہرو، پہلے میں تمہارے بیان کی تصدیق کر لوں، افراسیاب نے کہا۔ اس نے مسند پر بیٹھ کر کتاب سامری اٹھائی اور اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ لکھا تھا، شیطان جادوگر کا بیان حرف بہ حرف درست ہے، مگر وہ حاتم جادوگر دراصل عمرو عیار تھا اور اب وہ شیطان جادوگر کے محل سے اس کی تمام دولت لوٹ کر فرار ہو رہا ہے۔ افراسیاب نے شیطان جادوگر سے کہا، تمہیں تمہاری غفلت کی سزا مل گئی ہے۔ حضور، میں سمجھا نہیں۔ شیطان جادوگر نے چونک کر کہا، وہ حاتم جادوگر اصل میں عمرو عیار تھا اور وہ تمہاری ساری دولت لوٹ چکا ہے۔ افراسیاب نے کہا، اور شیطان جادوگر کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور افراسیاب سے بولا، حضور ایک مہربانی اور کریں، یہ بتا دیں کہ عمرو اس وقت کہاں ہے؟ پھر عمرو جانے اور میں۔ شیطان جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا، اس خبیث کا پیٹ پھاڑ کر اس کی آنتوں میں سے اپنا مال برآمد کر لوں گا۔ اس کے دعوے پر درباری مسکرانے لگے، جانتے تھے کہ عمرو کو گرفتار کرنا آسان نہیں۔ افراسیاب نے کتاب سامری دیکھنے کے بعد شیطان جادوگر سے کہا، وہ اس وقت تمہارے محل سے 10 میل کے فاصلے پر جا رہا ہے۔ عمرو شیطان جادوگر کا محل لوٹنے کے بعد باہر نکلا اور دربان سے بولا، نہ جانے بائی شیطان کس وقت آئیں، تم میرے لیے سواری کا بندوبست کرو۔
دربان نے جادو کے زور سے طلسمی گھوڑا منگوایا۔ امرو گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے اڑنے کا حکم دیا۔ گھوڑا فضا میں بلند ہو کر ایک سمت اڑنے لگا۔ راستے میں امرو نے گھوڑے کو سرحد پار چلنے کا حکم دیا اور گھوڑے نے سمت تبدیل کر لی۔ تقریباً 10-12 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد امرو نے نیچے جھانکا۔ نیچے ایک نہر نظر آئی۔ اس نے سوچا جاتے جاتے طلسم کی نہر میں نہا لیا جائے۔ اس نے گھوڑے کو نیچے اترنے کا حکم دیا۔ گھوڑا نیچے اترا۔ زمین پر پہنچ کر امرو نے کپڑے اتارے اور نہر میں کود گیا۔ نہر طلسمی تھی، اس میں امرو کے چہرے پر لگا ہوا تمام روغن عیاری اتر گیا اور وہ اپنی اصلی شکل میں نظر آنے لگا۔ نہا کر وہ باہر نکلا، زنبیل سے ایک زنانہ پوشاک نکال کر پہنی اور روغن عیاری سے خود کو ایک خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی بنا لیا۔ پھر وہ گھوڑے پر سوار ہونا ہی چاہتا تھا کہ ایک دیو پیکر پرندہ وہاں اترا۔ اسے دیکھ کر امرو سمجھ گیا کہ وہ شیطان جادوگر ہے، مگر وہ نہ گھبرایا اور پرندے سے بولا، آؤ پیارے شیطان، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ پرندہ شیطان جادوگر کے روپ میں آ گیا۔ اس نے غور سے امرو کا جائزہ لیا اور بولا، تم کون ہو حسینہ اور میرا کیوں انتظار کر رہی تھی؟ امرو نے شیریں آواز میں کہا، ابھی کچھ دیر پہلے حاتم جادوگر ادھر آیا تھا۔ حاتم جادوگر؟ شیطان جادوگر اچھل کر بولا، وہ تو امرو ہے، کہاں ہے وہ؟ پہلے پوری بات تو سن لو۔ امرو منہ بنا کر بولا، اس نے مجھے تمہارے نام پیغام دیا اور کہا کہ جب تم یہاں سے گزرو تو تمہیں پیغام دے دوں۔ میں پوچھتا ہوں وہ ہے کہاں؟ شیطان جادوگر جلدی سے دوڑا، وہی تو بتا رہی ہوں۔ پیغام میں اس نے دھمکی دی ہے اور کہا ہے، اب میں طلسم ہوشربا کے شہنشاہ کے بھتیجے چمچم جادوگر کو لوٹنے صوبہ شمران جا رہا ہوں۔ اگر تم نے میرا پیچھا کرنے کی کوشش کی تو مارے جاؤ گے۔ امرو نے بتایا۔ شیطان جادوگر غرا کر بولا، اس خبیث کی یہ جرت کہ میرا مال لوٹ کر مجھے ہی دھمکی دے رہا ہے۔ شمران کی سرزمین کو اس کے خون سے سیراب کر دوں گا۔ اگر تم اس کی پامال لاش دیکھنا چاہتی ہو تو یہیں رکنا، میں صوبہ شمران سے واپسی پر ادھر سے ہی گزروں گا۔ اتنا کہہ کر شیطان جادوگر نے خود پر ایک منتر پھونکا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بہت بڑا پرندہ بن کر صوبہ شمران کی سمت اڑ گیا۔ اسے غلط راہ پر ڈالنے کے بعد امرو گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے اپنے ملک چلنے کا حکم دیا۔ کچھ دیر بعد ہوائی گھوڑا اس کا بوجھ اٹھائے طلسم ہوشربا کی حدود سے نکل کر امرو کے ملک میں داخل ہو چکا تھا۔